جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو، اہل بیت کے تعلق سے یہ تیسرا بیان آ چکا ہے، اس بیان کو بھی پورا سنیں۔ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چار مصرے کہ مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے۔ مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ مولا کائنات مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اولیاء کے سرتاج بھی ہے، سردار بھی ہے، سید بھی ہے۔ منبع ولایت ہے علی، محبت رسول کا مرکز ہے علی، فاتح خیبر ہے علی، فاتح بدر و حنین بھی ہے علی۔ علی شوہر بطول بھی ہے، پدر حسنین بھی ہے۔ علی خیبر شکن بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے۔ کیا ہے خوبی جو پروردگار عالم نے علی میں جمع نہیں فرما دی ہو؟ یہی وجہ ہے کہ علی کی خوبیوں کو دیکھ کر بعض فرقے گمراہ بھی ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضائل مولا کائنات میں جتنی احادیثیں آئی ہے، کسی صحابی کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کثرت روایات کا ہونا اور ہے اور فضیلت کا دار و مدار کا ہونا اور ہے۔ فضیلت کا دار و مدار کثرت روایت یا کثرت طرق پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رسول نے جس کو افضل قرار دے دیا ہو۔ چنانچہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ لیکن جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے، روایتوں کی کثرت کا تعلق ہے، تو جتنی روایتیں فضیلت علی کے تعلق سے ہے یا فضائل علی کے بارے میں جتنی احادیث میں روایتیں آئی ہے، اتنی روایتیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئی۔ اب یہاں پر ایک غور کریں ایک بات پر، امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق اب جو کچھ نبی نے بیان کیا اور جو کچھ واقعات ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور واقعات کی روشنی میں جو کچھ حضرت علی کی فضیلت ہم تک پہنچی، جو کچھ ہم تک آئی، ہم تک آنا شرط ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ ہم تک آئی، جتنا ہم تک آئی اس میں ہم علی کو نہ سمجھ سکے، وہ تو اس سے زیادہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب بیان کیا تو آئی ہے۔ میں مثال میں عرض کر دوں کہ محدثین نے جتنی احادیثوں کو لکھا، کیا سب وہ حدیثوں کو لکھ دیا جتنی وہ جانتے تھے؟ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب بخاری شریف تمام کتب حدیث میں سب سے اول درجہ رکھتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بعد قرآن سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ کتنی حدیث ہے بخاری کے اندر؟ 7,000 کچھ، 7,300 کچھ، کسی نے کہا 7,400 کچھ، یعنی 7,000 اور 7,500 کے درمیان میں، اور وہ بھی تکرار کے ساتھ، یعنی ایک حدیث ایک باب میں لایا، وہی حدیث دوسرے باب میں بھی آئی ہے۔
اگر وہ تکرار کے ساتھ والی حدیثوں کو ہم الگ الگ کر دیں اور صرف وہ حدیثیں جو ڈبل ڈبل ٹیبل آئی ہے اس کو ایک ہی شمار کرے تو بخاری میں مشکل سے 3000 حدیثیں ہیں. اب بخاری شریف میں 3000 حدیث ہے تو کیا امام بخاری جتنا جانتے تھے اتنا لکھا؟ نہیں. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے مقدمے میں فرماتے ہیں، جس کو حضرت علامہ ابن حجر جو ہے شافعی، حضرت امام حجر اسقلانی، حضرت امام ابن حجر قسطلانی، یہ اسقلانی الگ ہے، قسطلانی الگ ہے. وہ امام شہاب الدین قسطلانی اور یہ ابن حجر اسقلانی. یہاں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے لوگوں کو. یہ دونوں حضرات نے بخاری کی شرح لکھی. فتح الباری شرح بخاری کے نام سے ابن حجر اسقلانی نے لکھی. اسی طرح عمدۃ القاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی بخاری کی شرح. یہ تمام لوگ حضرت امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہے. کتنی حدیثیں یاد ہے؟ 2 لاکھ، جس میں 1 لاکھ حدیثیں صحیح ہے اور 1 لاکھ حدیثیں ضعیف ہے. تو اب جتنی 1 لاکھ صحیح حدیثیں امام بخاری کو معلوم تھی وہ بھی پوری نہیں لکھا. اس میں سے صرف کتنی لکھا؟ 7000 کچھ. اب اس کو ہم بہت زیادہ کر کے راؤنڈ فگر میں ہم 10,000 کر لیں تو 90,000 حدیثیں تو امام بخاری اپنے ساتھ سینے میں لے گئے. تو ایک مثال تھی امام بخاری کی. امام احمد ابن حنبل کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن مسند احمد میں کتنی ہیں؟ 22,000 کچھ حدیثیں یا 24,000 کچھ حدیثیں. باقی حدیثیں کہاں گئی؟ 7 لاکھ میں اپنے سینے میں لے گئے. تو ہم تک جو آیا وہ بہت کم تھا. تو جتنا کم آیا اس میں ہم ذات علی کو سمجھ نہ سکے. اگر پورا آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو علی عقل و فہم سے ماورا ہے. ذات علی کو سمجھنا، میں انسان نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء اکرام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تو آپ اور ہم تو بہت دور کی بات ہے. اولیاء حضرت علی کو نہیں سمجھ سکے کہ کیا ہے ذات علی. چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ فضائل علی اور کمالات علی دیکھ کر بعض فرقے ایسے گمراہ ہوئے کہ کچھ نے اتنا غلو کیا کہ حضرت علی کو خدا ہی بنا دیا. فرقہ نصیری نکلا اور فرقہ نصیری نے دیکھا حضرت علی کے کمال، ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو، ان کی شوکت کو، تو کہا کہ علی ہی خدا ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کہا علی انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے. مگر حضرت علی نے خود ان سے قتال کیا، قتل کیا ان کو. کہا یہ کفری عقیدہ ہے، میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کی طرح ہوں، نہ خدا جیسا ہوں، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں تو اپنے آقا کا خادم ہوں. مگر ان کا عقیدہ دیکھیے کتنا مضبوط ہو گیا تھا، کفری عقیدہ، مگر کتنا جڑ پکڑ چکا تھا. حضرت علی نے اپنے جلال میں ان کو جو سزائیں نافذ کی، تو سزا کیا تھی؟ زندہ جلانا شروع کیا. آگ دھڑکائی جاتی اور وہ فرقہ نصیری کے لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا اور آگ میں جھونکا جاتا، رسیوں میں جکڑ کے ڈال دیا جاتا. جلاؤ ان کو. کہا جاتا توبہ کرو، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں. وہ کہتے نہیں علی آپ خدا ہے، آپ اگر ہمیں چاہے جلائیں چاہے قتل کر دے، مگر ہم آپ کو خدا کہنے سے باز نہیں آئیں گے. جب آگ میں ڈالا جاتا چیختے چلاتے. ایک روز میں 7,000 نصیریوں کو جلایا حضرت علی نے. اب جو بچ گئے ان سے کہا کہ تم نے دیکھا ان کا انجام، جنہوں نے مجھے خدا کہا میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کا انجام تمہاری نگاہوں کے سامنے، توبہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اے مولا کائنات، آپ نے جو فعل انجام دیا، جو جلایا، اس جلانے کے عمل سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا. ہم کچھ شبے میں تھے مگر اب تو یقین کی منزل پر پہنچ چکے کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ جلانا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے جہنم بنایا ہے جہنمیوں کے لیے، اگر آپ خدا نہ ہوتے تو یہ دنیا میں جہنم کیوں دکھاتے؟ یعنی اندازہ لگائیے گمراہیت کی حدیں، گمراہیت کی جڑیں. مگر یہ گمراہیت کس سبب سے تھی؟ فضائل علی کو دیکھا انہوں نے. اور ایک فرقہ ایسا بھی ہوا جس نے فضائل علی کو دیکھ کر اتنا بغض کیا، اتنی حسد کیا، کہا کہ اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی بلندیاں، اتنا بغض، اتنا حسد پالا کہ خارجی ہو گئے. اور معاذ اللہ کہہ دیا کہ علی جن فضیلتوں کا دعویٰ کرتے ہیں
دوسرے لفظوں میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ اپنا حکم نافذ کرتے ہیں، اپنے خدائی کا اعلان کرتے ہیں، لہذا علی خود معاذ اللہ کافر ہے۔ انہوں نے علی کو کافر کہہ دیا۔ حضرت علی نے ان سے بھی جنگ کی کہ فرقہ خوارج کہلایا، اور اسی فرقے کے ایک شخص نے بعد میں آپ کو شہید بھی کیا۔ خوارجوں نے آپ کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا اور کہا، اے علی، تمہارے تعلق سے میری امت میں 3 گروہ ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی، میں بتا دوں کہ شیعوں کی سب سے معتبر کتاب، جس کو قرآن کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، جس کا نام ہے نہج البلاغہ، خطبات علی کی کتاب مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ علی کے خطبات ہے، علی کی خود اس کو علی نے بیان کیا، اور شیخ ردی جو ان کے ایک محدث ہے اہل تشیع حضرات کے، اس نے اس کو جمع کیا ہے۔ اور شیعوں کا یہ بھی عقیدہ اس تعلق سے کہ یہ کتاب بارگاہ امام مہدی میں مقبول ہو گئی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت موجود کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیکھا اور کہا، علی، میری امت میں تیرے سبب سے 3 گروہ ہوں گے، تو یہ حضرت عیسیٰ سے خاص نسبت ہے، میری امت میں تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، وہ 3 گروہ مجھ سے کیوں ہوں گے، میرے سبب سے کیوں ہوں گے، اور وہ 3 گروہ کیا ہوں گے، ان کی کیا عقائد ہوں گے، کیا نظریات ہوں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی، جس طرح عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹے، اس طرح میری امت بھی تیرے سبب سے 3 گروہ میں بٹیں گی۔ عیسیٰ کے ماننے والوں میں گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا اور کافر ہوگا، شرک کیا انہوں نے، خدا کی ذات میں عیسیٰ کو شریک کیا اور کہا خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ کو جھٹلایا، اس کی پیغمبری کا انکار کیا اور اس کو سولی دینے کی اور مارنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اعتدال پہ رہا، جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بندہ مانا، خدا کا رسول مانا، خدا کا پیغمبر مانا، نہ انہوں نے عیسیٰ کی توہین کی، نہ عیسیٰ کی تکفیر کی، نہ عیسیٰ کو گھٹایا اور نہ عیسیٰ کو بڑھا کر خدا کا بیٹا بنایا۔ وہ حق پر رہا وہ گروہ۔ اے علی، تیرے تعلق سے بھی میری امت میں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ایک گروہ تجھے اتنا چاہیں گا، اتنا چاہیں گا، اتنی محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا، اتنا گلو کریں گا کہ تجھے خدا بنا دیں گا، اور ایک گروہ اتنا گھٹائیں گا کہ حتیٰ کہ تجھے کافر کہہ دیں گا۔ مگر ایک میری امت کا گروہ وہ ہوں گا جو نہ تجھے خدا بنائیں گا، جو نہ تیری توہین کریں گا، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو تجھے مقام عطا کیا اسی مقام کے مطابق تجھے مانے گا، وہ گروہ حق پر ہوں گا۔ آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی گروہ نہیں ہے۔ ہم نے علی کے فضائل کو اعتدال پر رکھا ہے، ہم فضائل علی کے نہ منکر ہے اور نہ ان کی ذات میں غلو کرتے ہیں، ہم درمیان میں رکھتے ہیں علی کو۔ تو آج اہل سنت والجماعت ہے جو علی کی محبت بھی کرتی ہے اور علی کی توہین سے بچتی بھی ہے۔ تو علی کی فضیلت کا حد و شمار نہیں ہے، اور یہ فضیلت علی کو میسر کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہے علی۔ اس پر اختلاف ہوا علماء میں کہ سب سے پہلے ایمان علی لائے یا حضرت ختیجہ لائی یا حضرت ابوبکر صدیق لائے، اور اس پہ ایک زمانے تک علماء میں اختلاف ہوتا رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے فضائل علی پر ایک مستقل کتاب لکھی، یہاں موجود بھی ہے میرے پاس، ٹیبل پر ہی ہے، اس کا نام ہے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کتاب کے لکھنے کے سبب سے امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا۔ ایک دور وہ تھا بنو امیہ کا، یزید کے بعد بنو امیہ کا ایک دور وہ آیا کہ ممبر پر حضرت علی کو گالی بکی جاتی تھی۔ یزیدیوں کا ظلم و ستم صرف امام حسین تک نہیں رہا کہ آپ سوچ رہے کربلا ہو گئی بات ختم ہو گئی، کربلا کے بعد بھی یہ حالات رہے، علی کو ممبر پر گالی بکی جاتی۔ حضرت امام نسائی جب دمشق پہنچے جو یزید کی راجدھانی ہوا کرتی تھی، دیکھا کہ ممبر پہ علی کو گالیاں بکی جاتی ہے۔ جمعے کے خطبوں میں اللہ رسول کا ذکر کرنے کے بجائے خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور علی کو گالیاں بکتا ہے، اہل بیت کو گالیاں بکتا ہے۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت افسوس کا اظہار کیا اور فضائل علی پر ایک مستقل کتاب لکھی، خصائص علیہ، خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔
اور اس کتاب کو لے کر دمشق کی جامع مسجد میں آپ پہنچے. اعلان کیا کہ آج میں واز کہوں گا. لوگ جمع ہو گئے کہ امام نسائی آئے, واز کہیں گے, دیکھیں کیا واز کہتے ہیں. کھڑے ہوئے انہوں نے پہلی حدیث تلاوت کی, اسی کتاب سے پڑھنا شروع کیا. حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ حدیث. بس جیسی پڑھا تو شور اٹھا, نسائی بند کرو اس کو پڑھنا. کیا تمہارے پاس فضیلت معاویہ پر کوئی حدیث نہیں ہے؟ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے, وہ پڑھو. بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث پڑھو. امام نسائی نے کہا فضیلت میں حدیث ہو تو پڑھوں نا. میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے ایسی جو امیر معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو. لوگوں تم علی کو گالیاں بکتے ہو, آؤ میں تمہیں مقام علی بتاؤں. پھر پڑھنا شروع کیا. ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ اہل دمشق نے پتھر مارنے شروع کیے, اور اتنے پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے, خون آپ کے جسم سے بہنے لگا, آپ پہ گشی طاری ہوئی. بے ہوشی کی حالت میں آپ کے چاہنے والے اس مسجد سے لے کر نکلتے ہیں, اور جب ایک محفوظ مقام تک لے کے گئے تو آپ درد سے کرا رہے تھے, اور حال یہ ہوا کہ آپ کا اسی زخموں سے اور اسی خون کے بہنے کے سبب سے وصال ہو گیا, آپ کی شہادت واقع ہو گئی. تو ایک دور یہ بھی آیا کہ علی کی فضیلت بھی سننا نہیں چاہتے تھے. ایک دور وہ بھی آیا کہ علی کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا. مگر ہم اہل سنت والجماعت نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں. ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں, ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کہتے میں سب سے پہلے ایمان لایا. یہ امام نسائی نے اس کا باب ہی قائم کیا کہ سب سے پہلے میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. مگر حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے بھی روایت آتی ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پیر کے دن اعلان نبوت کیا, یا جبریل پیر کے دن آپ پر نازل ہوئے, اور منگل کی صبح رسول اللہ نے سب سے پہلے مجھ سے کہا اے ابو بکر میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں, اور میں نے کلمہ فوراً پڑھ لیا, اس لیے میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا. تیسری روایت آتی ہے کہ رسول اللہ جب آئے غار ہیرا سے تو حضرت ختیجہ سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو حضرت ختیجہ نے کلمہ پڑھا. تو پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اختلاف چلتا رہا. کسی نے کہا نہیں پہلے ابو بکر ہے ایمان لانے والے, کسی جماعت نے اصرار کیا نہیں علی ہے پہلے ایمان لانے والے نے, ایک جماعت نے اصرار کیا نہیں ختیجۃ الکبریٰ ہے پہلے ایمان لانے والی, اور بعض نے کہا کہ حضرت زید بن حارث ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے جو رسول اللہ کے غلام ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ غار ہیرا میں کھانے کا ٹفن لے جاتے تھے رسول اللہ کے لیے. تو جب یہ گئے کھانے لے کے تو رسول اللہ غار ہیرا سے اتر رہے تھے, سب سے پہلے زید ابن حارث کو کہا کہ میں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. زید ابن حارث نے کلمہ پڑھ لیا, لہذا وہ پہلے ایمان لانے والے ہوئے. مگر اس اختلاف کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے بہترین انداز میں حل کیا. کہا اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں. آؤ ہم اس طرح اس پہ معاہدہ کر لیں اور اس پر ایک درمیانی اعتدال کی راہ نکالے کہ سب سے پہلے ضعیفوں میں بڑی عمر والوں میں ایمان لانے والے ابو بکر, بچوں میں علی, عورتوں میں ختیجہ, اور غلاموں میں زید ابن حارث. اس کو اس طرح تقسیم کر لیا جائے, اختلاف کو ختم کر دیا. کہا بڑی عمروں میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ ابو بکر ہے, بچوں نے جس میں سب سے پہلے ایمان لایا وہ علی ہے, اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ ختیجۃ الکبریٰ ہے. اب علی نے ایمان لایا کب؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا نا بچوں میں لایا. تو کتنے سال کے بچے تھے جب علی نے ایمان لایا؟ اور کون سا موقع تھا جب اظہار ایمان علی نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا؟ وہ موقع تھا جب رسول اللہ نے علی کو بلایا, کہا علی جبریل آئے, مجھ پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں. وقت آ گیا ہے کہ میں اظہار کروں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جاؤ قریش کو جمع کرو, تمام اہل قریش کے سرداروں کو بلاؤ. حضرت علی جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. ابو لہب کے پاس پہنچے کہ آج میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت ہے تمہاری, دعوت میں آؤ. ابو جہل کے پاس پہنچے, عتبہ کے پاس, شیبہ کے پاس, ولید بن مغیرہ کے پاس, جتنے کفار عرب کے سردار تھے سب کے پاس. اللہ کے نبی نے ایک اونٹ کو ذبح فرمایا, ایک اونٹ ذبح کیا اپنے دست مبارک سے. اونٹ کا گوشت کچھ بھونا گیا, کچھ کا سالن بنایا گیا, کچھ کے کباب تیار کیے گئے. ایک شاہی دعوت کا اہتمام کیا اللہ کے نبی نے. اور اس کے بعد جب سارے مہمان آ گئے تو علی سے کہا کہ علی ان کے سامنے کھانے پروسو, پکوان رکھ دو.
दस्तरखान सजाया गया, सबने शिकम शेर होकर पेट भर कर खाया और रसूलुल्लाह उनको खाता हुआ देख रहे हैं। और अरब की खुराक क्या होती थी मालूम है आपको? बात आ गई है तो मैं अर्ज करता चलूं। एक अरब का कल्चर भी बता दूं जमाने जहालत का, 7 से 8 लोग मिलकर एक ऊंट साफ कर जाते थे। यह खुराक थी अरब के लोगों की। इतने खाने में हरीस होते थे। और एक हदीस पाक है, ज्यादा खाना कोई फजीलत का हामिल नहीं है। लोग समझते ज्यादा खाओ सेहत बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप बच्चे पे इसरार भी करते, खाता नहीं है, खा, ठूस ठूस के खिलाते। ये कोई फजीलत का सबब नहीं है। एक साहबी, एक काफिर ईमान लाता है रसूलुल्लाह पे। मशहूर है उसके बारे में कि नाश्ते में एक बकरा खाता था, एक दुम्बा खा जाता था पूरा नाश्ते में, पूरा एक दुम्बा साहब। अब नाश्ते का यह हाल है तो दोपहर के खाने का क्या हाल होगा? सरकार पर ईमान लाए, अल्लाह के नबी के सामने कुछ खजूरें रखी हुई है। रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया और फरमाया आओ खजूरों में शामिल हो जाओ, तुम भी खाओ। अब वो सोच रहा मैं खाने बैठा तो रसूलुल्लाह भूखे रह जाएंगे, अपनी खुराक तो इतनी तेज है। कहता है या रसूलुल्लाह आप ही खाइए। कहा कि आओ आओ तुम भी शरीक हो जाओ। तो साहबी कहते हैं मियाँ इनकार ना करो, ये तुम्हारे लिए बड़ा फजीलत का सबब है कि रसूलुल्लाह अपने खाने में आपको शरीक कर रहे हैं। इससे बढ़कर तुम्हारी खुशकिस्मती क्या होंगी, खा लो। उन्होंने एक खजूर खाई, खाया, दूसरी खजूर खाई, 2 खजूर के बाद एक डकार आई, पानी मांगा, पानी पी लिया। रसूलुल्लाह ने कहा खाओ, खजूरें रखी हुई है और भी। अर्ज करते या रसूलुल्लाह कसम वहदहु ला शरीक की, जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, मेरा शिकम भर चुका है। अब एक खजूर खाने की भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी, बड़े ताज्जुब की बात है, जब मैं काफिर था, हालत कुफ्र में था, एक बकरा नाश्ते में खाया करता था, एक दुम्बा खाया करता था, मगर आज 2 खजूरों से सैर हो गया हूं। अल्लाह के नबी मेरे बात ये समझ में नहीं आई। नबी मुस्कुराए, फरमाया काफिर 2 आंतों से खाता है, मोमिन 1 आंत से खाता है। ये ज्यादा खाना कुफारों की सिफत है, मोमिन की यही वजह है कि लोग ताज्जुब करते हैं कि बुजुर्गान दीन 40-40 दिन भूखे कैसे रहते थे। वो भूखे इसलिए रहते थे कि उनका ईमान मजबूत रहा करता था। हम खाते इसलिए रहते कि ईमान में कमजोरी आ गई है। तो जो ईमान की गिजा, रूहानी गिजा जो लेते हैं, वो दुनियावी गिजा की तरफ इतना इल्तिफात नहीं करते। तो बहरहाल बात मैं कुछ और अर्ज कर रहा था, कहीं और निकल गई। इन्होंने खूब खाया, एक ऊंट पूरा साफ कर दिया, ये चंद कुफार के सरदारों ने। अब अल्लाह के रसूल खड़े हुए देखा, अब ये खा चुके, डकारे ले रहे हैं, पेटों पे हाथ फैला रहे हैं। कहा अहले कुरैश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अबू लहब कहता मोहम्मद आज बहुत खा लिया, बड़ी बेहतरीन दावत थी, बड़ा लजीज खाना था, आप सुनने की कोई बात रह नहीं गई है, कोई सुनने का मूड नहीं है। मोहम्मद जाने दो, जो कुछ कहना किसी और मौके पे कहना, अब तो सिर्फ नींद आ रही है, सोने का दिल चाह रहा है, हमें जाने दो। एक काफिर उठता है और अपने घर की तरफ जाता है। रसूलुल्लाह बड़ी हसरत से देख रहे हैं, जिस मकसद के लिए दावत रखी थी वो मकसद फौत हो गया है, वो मकसद हल नहीं हो सका। मायूस हो गए, घर आए, अपने घर में कमरे में दाखिल हुए। हुजरे अक़दस में हजरत खतीजा अर्ज करती है या रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के नबी है मेरे सरताज, क्या हुआ आप मायूस है? कहा खतीजा आज एक दावत की ऊंट ज़बा किया, मगर अहले कुफार ने, अहले मुशरिकीन ने खाया पिया चले गए, मेरी बात ही नहीं सुनी। कहा आप गम मत कीजिए, मेरा माल हाजिर है, आप कल एक और ऊंट ज़बा कीजिए और दावत कीजिए, कल ये जरूर आपकी बात सुनेंगे। फिर हजरत अली को बुलाया, कहा अली जाओ कल और फिर दावत दे आना। दूसरे दिन हजरत अली जाते हैं और हजरत अली की साख्त क्या है? साख्त मतलब जिस्म की बनावट, और जो मौरखीन ने बयान किया, जिस वक्त ये आप जाते थे, जिस वक्त बच्चे थे, रसूलुल्लाह की परवरिश में थे, पतले पतले पैर थे इनके। मैंने जैसे कहा कि पैदा भी हुए थे और बड़े कमजोर थे, पतली पतली टांगे, पतले पतले हाथ, एक दुबला पतला जैसे बच्चा होता है उसका तस्वुर कर रहे हैं आप, बिल्कुल सीधे साधे जैसे एक बच्चा होता है जो ना शरारत करता है, बिल्कुल खामोश मिजाज। ये हजरत अली की सिफत थी बचपने में, जिसको देखकर लोग कहे कि कितना कमजोर बच्चा है, कितना भोंदू बच्चा है, भोंदू बोलते हैं हमारे यहाँ, कितना भोंदू है यार ये सिफत थी हजरत अली। उस वक्त की बात बता रहा हूं। हजरत अली गए, फिर आवाज दी, ऐ चचा अबू लहब आज फिर दावत है आपकी, अबू जहल तेरी भी दावत है, वो दोबारा आओ दावत है, सबको दावत दी। फिर एक ऊंट ज़बह हुआ, फिर ज़ैद इब्न हारिस जो गुलाम है रसूलुल्लाह के, उन्होंने खाना तैयार किया, कबाब बनाए, गोश्त वगैरह तला गया, खाने तैयार किए गए, फिर दस्तरखान सजा, फिर बिछाया गया, फिर दस्तरखान पे खाने चुन दिए गए।
پھر یہ آئے، کہا محمد کیا بات ہے بار بار دعوت کرتے ہو؟ کہا ایک عظیم مقصد ہے جس کے تحت میں نے تمہیں بلایا ہے، ایک عظیم مقصد ہے جس کی تکمیل کرنا ہے، پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میں کچھ عرض کروں۔ کھانے لگے، پھر شکم سیر ہو کے کھایا۔ اب کھا کے جب ہاتھ دھو چکے، ہاتھ پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ پھر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اہل قریش، اے اہل خاندان، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سنو میری بات۔ تو پھر انہوں نے کہا محمد آج بھی بڑی اچھی دعوت رہی، آج بھی ہمارا کچھ سننے اور سنانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اجازت دو کہ ہم اپنے گھر جائیں۔ اٹھے اور پھر ایک کے بعد ایک کھانوں کی تعریف کرتا ہوا چلتا گیا۔ رسول اللہ اس بار پھر حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار پھر مایوسی کے عالم میں اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جناب خدیجہ پھر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ کیا اس بار بھی انہوں نے آپ کے کلام کو نہیں سنا؟ فرمایا نہیں، آج بھی کھا پی کے کھسک گئے۔ آپ فرماتی ہے کہ غم نہ کیجئے، عرض کرتی ہے غم نہ کیجئے، کل پھر ان کی دعوت کیجئے، اور جب تک نہ سنے دعوت کرتے رہیے، آخر دیکھیے کب تک کھاتے اور کب نہیں سنتے ہیں، کھلاتے رہیے۔ پھر اٹھ ذبح ہوا، تیسری بار دعوت ہو رہی ہے، رسول اللہ پھر حضرت علی کو دعوت کے لیے بھیجتے ہیں، علی پھر جاتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت دے کے سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر کھانے چن دیے گئے، پھر سب نے کھایا۔ اب اس بار پھر اٹھ کر جانا چاہتے ہی تھے کہ رسول اللہ نے ابو لہب کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چچا ابو لہب بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سن لو آج۔ تو ابو جہل بھی کہتا ہے بھائی ابو لہب آج سن ہی لو، آخر کیا بات ہے، محمد روز دعوت کرتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ تو بہت بے غیرتی ہے کہ ہم کھاتے اور کھسک جاتے اور سنتے ہی نہیں ہیں، آج کم سے کم سن ہی لیتے ہیں محمد کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہو بھتیجے کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات کہنی ہے، سو کہو آج ہم سنیں گے تمہاری بات۔ اور رسول اللہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ارشاد فرمایا لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ دیکھیں رسول اللہ کا طریقہ تبلیغ، لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا محمد ہم نے تم کو بچپن سے لے کر جوانی تک جیسا پایا، قسم خدا کی پورے عرب میں تم سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا محمد، تم سے زیادہ شرم و حیا والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ امانت دار ہم نے کسی کو نہیں پایا، تم سے زیادہ امین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ شریف ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ باغیرت ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ قریش رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، رسول اللہ سنتے رہے، کہا کہ سنو جب تم گواہی دیتے ہو کہ میں سچا ہوں، امین ہوں، صادق ہوں، شریف النفس ہے، میری فطرت میری صفت اچھی ہے، تم یہ جب گواہی دیتے ہو تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر ہتھیاروں سے اسلحہ سے لیس ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، عنقریب وہ لشکر آئیں گا اور تم پر حملہ کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گا، کیا تم میری اس بات کی صداقت پہ یقین کرو گے؟ اس بات کو سچا جانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یقین کر لیں گے، ہم ہتھیار لے کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائیں گے، اس لیے کہ اے محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر تم اس بار یہ کہتے ہو تو تم سچ کہہ رہے ہوں گے، تم جھوٹے نہیں ہو تو تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو کہا اہل قریش سنو، قسم وحدہ لا شریک کی، تم جب کہتے ہو کہ میں سچ کہتا ہوں تو میں اس سے بڑی سچی بات لایا ہوں، میں نے ایک مثال اور تمثیل بیان کی ہے کہ لشکر اس پہاڑ کے پیچھے ہے، در حقیقت کوئی لشکر نہیں ہے، میں نے صرف اپنی صداقت پر تمہاری گواہیاں لینے کے لیے، تمہاری گواہی اور شہادت کے لیے میں نے ایک مثال پیش کی ہے، اور جب تم شہادت دے چکے، گواہی دے چکے کہ میں سچا ہوں تو سنو اس سے بڑھ کر سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ قولوا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم سب مل کر گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ بس جیسی نبی نے یہ کہا سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا، کہا محمد اس مسخری بات کے لیے بلایا ہے، محمد یہ عجیب و غریب بات سنانے کے لیے بلایا ہے، اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تجھ سے بڑا جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، محمد میں تو تجھے سچا جانتا تھا، اتنی بڑی جھوٹی بات، ہم تیرے ایک خدا جو دکھتا نہیں ہے، تیرے ایک خدا اندیکھے خدا کو مان لے، اور جو 365 معبود جو ہم نے اپنے خانے کعبہ میں سجا رکھے ان کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دے اور بن دیکھے خدا کو مانے، اے محمد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، محمد تو نے بہت بڑی بہتان بانا ہے، بہت بڑی جھوٹی بات کہی ہے۔ یہ کہہ کے ابو لہب اٹھا جانے
जाने लगता है, अबू जहल भी हंसते हुए उठ के जाने लगता है, उदबा भी उठता है जाने लगता है, शैबा भी उठता है जाने लगता है, वलीद बिन मुगीरा भी उठता है जाने लगता है, एक एक कुफार उठता है जा रहा है। रसूलुल्लाह एक एक का हाथ पकड़ के रोकते हैं, अरे रुको है उदबा, सुन मैं अल्लाह का रसूल हूं, अगर तू मुझ पर ईमान लाए हिदायत पर रहेगा, जन्नत तेरे लिए है, नेमत तेरे लिए है। शैबा सुन, मुझे रसूल जान, मेरा कलमा पढ़, जन्नत तेरे लिए है, इनाम तेरे लिए है, राहतें तेरे लिए है, सुकून तेरे लिए है। मगर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। अब नतीजा क्या होता है, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप रो रहे हैं कि जब ये मेरे घर वाले, ये मेरे चचा है, ये मेरे कबीले वाले, ये मेरे खानदान वाले, जब ये मुझे रसूल मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर जब मैं ये पैगाम बाहर सुनाऊंगा तो कौन मेरी तस्दीक करेगा, कौन मेरा इकरार करेगा, कौन मुझे रसूल जानेगा। जब घर वाले ठुकरा रहे हैं तो बाहर वाले तो बहुत जुल्म सितम करेंगे। रसूलुल्लाह बेचैन हो गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और रोते फरमाते, क्या इस पूरी जमात कुरैश में कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे रसूल जाने? क्या कोई नहीं जो मेरा साथ दे? क्या कोई नहीं जो रिसालत का इस बार उठाने में मेरा माविन और मददगार बने? क्या कोई नहीं जो मेरे इस रिसालत के पैगाम में मेरा माविन और मददगार बने? जब रसूल ने सदाएं लगाई तो कौन उठता है? वे 7 साल का बच्चा अली उठता है, पैर कांपते हुए पैरों से उठता है, कांपते हुए लपलपाते हुए पैरों से उठता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगरचे आपके चचाओं ने आपको ठुकरा दिया है और आपका पैगाम मानने के लिए तैयार नहीं, मगर अल्लाह के रसूल मेरे पैरों में कुव्वत नहीं है, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मेरे हाथों में सलाहियतें नहीं है कि मैं आपसे दिफा करूं शर का, मगर अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपके ऊपर ढाल बनाता हूं, अपनी जान आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल है और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। जब ये अली ने कहा और ये जुमले कहे, रसूलुल्लाह को तस्कीन होती है। सरकार ने अली के हाथ को पकड़ा, हाथ पकड़ के उठाया, कहा रब्बे कायनात, ये मेरा भाई अली है जो मेरा मावीन और मददगार है, इस तबलीग के काम में, इस मिशन के अंदर ये मेरा मददगार है, इस पैगाम के आम करने में मेरा मददगार है। रब्बे कदीर में तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, इसके पैरों में कुव्वत अता फरमा, इसके बाजों में ताकत अता फरमा, इसके दिलों में जो है दुश्मन की हैबत बिठा दे, दुश्मन की हैबत, इसके दुश्मन के दिलों में इसकी हैबत को डाल दे। परवरदिगार मैं तेरा रसूल तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं। और उसके बाद उठा के फरमाया, परवरदिगार इसको रसूल ने उठाया है और परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, आज तेरा रसूल इसे उठा रहा है और इसको कयामत तक कोई गिरा ना सके। बस नबी ने दुआ की और दुआ का असर हुआ। वो अली जो दुबला पतला नजर आता था, वो अली जो कमजोर और नाता हुआ नजर आता था, अब आलम यह है कि जिसको रसूल ने उठाया फिर उसको किसी ने कभी गिरा ना सका और फिर वो अली बना कि तबलीग में अली मावीन व मददगार, रिसालत का पैगाम पहुंचाने में अली मावीन व मददगार। कौन सा मरहला है जहां अली रसूल के साथ नहीं है? और जब अली रसूल के साथ हम कदम चलने लगते हैं तो अल्लाह के नबी ने बशारत दी, अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो तबलीग के काम में मूसा को हारून से निस्बत थी। मूसा जब मबूस किए गए बनी इसराइल की तरफ तो हारून उनके मावीन व मददगार थे। ऐ अली तुम भी मेरे मददगार वैसे ही हो जैसे मूसा का मावीन व मददगार हारून था। जैसे हारून को अल्लाह ताला ने मूसा के साथ मुल्हिक कर दिया था वैसे तुम्हें मेरे साथ जोड़ दिया है। बस फर्क इतना है कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, सिर्फ नबूवत नहीं है, बाकी सब कुछ है। रसूलुल्लाह ने फिर ऐसा उठाया कि अब यहां से आप अली का किरदार, अली की सीरत, अली की जाबाजी, अली के कारनामे देखते जाइए तो तारीख में कहीं नहीं मिलता कि अली किसी के मुकाबले में गए हो और पसपा होकर आए हो। मौरखीन और मुहद्दिसीन ने यहां तक लिखा कि जितनी जंगें हुई है और जितनी जंगों में हजरत मौलाए कायनात शरीक रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि अली के मुकाबले में कोई आया और फिर जिंदा वापस गया हो। और दूसरी बात जो बड़ी खास लिखी है मुहद्दिसीन ने और मौरखीन ने, वो कहते हैं कि पूरे रुबे जमीन पर एक से एक बहादुर गुजरे, एक से एक जाबाज गुजरे, मगर हजरत अली की शान ये है कि जब अपने दुश्मन को कभी भी मारा है तो सिर्फ एक ही वार किया और दूसरे वार की जरूरत नहीं पड़ी है। ये अली की शान थी। पूरी जिंदगी हजरत मौला कायनात रसूलुल्लाह का साथ देते रहे, हर तकलीफ में रसूल के साथ है मौला कायनात। यहां तक कि हिजरत होती है और जब हिजरत का मौका आता है
تو اللہ کے نبی نے آپ کو معلوم ہے واقعہ اپنے بستر پہ علی کو لٹایا. بستر پر لٹانا کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے. یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں, رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, ابو بکر کو ساتھ لیا. اور ایسا موقع جب بڑا نازک ہوتا ہے تو انسان انہی پر اعتماد کرتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یہاں سے مجاز ملا کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق اور حضرت علی تھے. ایک کو ساتھ میں لیا اور دوسرے سے کہا علی ہمارے بستر پر تم آرام کرو گے, تاکہ کفار اس مغالطے میں رہے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے غور کیا کہ اور بھی جاباز صحابے تھے. اگر رسول اللہ علی کی جگہ اور کسی کو سلا دیتے تو کوئی صحابی انکار نہیں کرتا. اگر حضرت عمر سے کہتے عمر تم سو جاؤ تو عمر بھی سو جاتے. بلکہ حضرت عمر کی تو ہجرت کا یہ حال ہے, ان کی ڈیرنگ کا یہ حال ہے, ان کی جابازی کا یہ حال ہے کہ جتنے لوگوں نے ہجرت کی سب نے چھپ کر گئے مدینے کی طرف. مگر عمر جب ہجرت کرنے گئے تو کیا کیا؟ چھپ کر نہیں گئے, خانے کعبہ میں گئے. پہلے طواف کیا کعبے کا, تلوار میان سے نکالی, اونٹ اور گھوڑے کعبے کے باہر بندھے ہوئے, اور اس کے بعد اعلان کرتے لوگوں جو جانتا ہے جانتا ہے, نہیں جانتا ہے جان لے, میں عمر ابن خطاب ہوں اور میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر گیا, ڈر کر گیا, بھاگ گیا. میں ڈنکے کی چوٹ پر تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہا ہوں. جس کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو اور عورتوں کو بیوہ کرنا ہو, عمر سے دو ہاتھ ہو جائے. یہ تو شان تھی حضرت عمر کی, اس ڈیرنگ کے ساتھ, اس جابازی کے ساتھ, اس بہادری کے ساتھ ہجرت کی عمر نے. کیا عمر اس منصب کے لیے نہیں تھے کہ عمر تم میرے بستر پہ سو جاؤ؟ عثمان غنی بھی تھے, مگر علی کا انتخاب کیوں؟ علی سے جو نسبت تھی وہ ان صحابہ سے نہیں تھی, کیونکہ علی بھائی تھے. دو باتیں تھی رسول کے پیش نظر. دیکھیں رسول اللہ کا انصاف, وہاں اندیشہ اور خطرہ تھا کہ رسول سمجھ کر شہید نہ کر دیا جائے. اگر رسول اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کو لٹاتے تو تاریخ کہتی کہ جب جان پر بنائی تو رسول نے دوسروں کو سامنے کیا ہے, اپنے خاندان والوں کو چھپایا ہے, اپنے خاندان والوں کو پیچھے کیا ہے. رسول نے کہا یہ سند نہیں بننے دوں گا کہ اسلام پہ جب امن ہو تو اپنے لوگوں کو نوازوں اور خطرہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو آگے کروں. نہیں, اسلام پر جب جب حرف آئیں گا, اسلام جب جب تکلیف میں آئیں گا, خاندان والوں کو میں پہلے آگے کروں گا. اگر میری جان پر آئیں گی تو علی آگے آئیں گا, اور اسلام کی جان پر بنائیں گی تو حسین آگے آئیں گا, خاندان والے آگے آئیں گے. یہ نہیں ہے آج کے مولویوں کی طرح, معذرت سے کہوں گا, اپنے بچوں کو اندر قوم کو آؤ لڑو مرو کٹو مر جاؤ. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ہاں کوئی معاملے حل نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے کچھ حضرات, معذرت سے عرض کر رہا ہوں, قوم کی قربانی کا تو بہت جذبہ ہے, خود کی قربانی کا کچھ جذبہ نہیں. سب سے پہلے وہی بھاگتے ہیں. تو جب اتنی صلاحیت کسی میں نہ ہو تو میں کہوں گا کہ آپ سامنے بھی مت آئیے. پھر رسول اللہ نے یہ مثال دی. ایک وجہ تو یہ تھی, اور دوسری وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ رسول نے کہا تھا علی سو جاؤ, بستر پہ لیٹو, تاکہ دشمن یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ پورے صحابہ میں ہم شبیہ رسول کوئی تھا تو وہ علی تھے, اور کفار یہی سمجھتے رہے کہ یہ علی نہیں سو رہے ہیں بلکہ نبی سو رہے ہیں. اور بڑا تعلق ہے نبی علی. دیکھیں کتنے ہم وزن الفاظ ہیں. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, علی تو وہ ہیں کہ جس کو بگاڑو تو بھی فضیلت بنتی ہے. تاریخ نے بگاڑنا چاہا تو بھی فضیلت نکلی. چلیے کسی کا نام بگاڑیے, کسی کے آپ کو تذلیل کرنا ہے, توہین کرنا ہے. کوئی میری توہین کرنا چاہتا ہے تو کیسا کرے گا؟ ارے وہ آیا تھا نا ناگپور سے فاروق واروق, کیا کہا؟ فاروق کو واروق کر دیا اس نے. یہ ہمارے انیس بھائی بیٹے, انیس ونیس نام بگڑ رہا ہے نا, ذاکر واکر, شاکر واکر, کلیم ولیم. مگر ذرا علی کو بگاڑیے, بلا بگاڑیے علی ولی. ارے جس کو بگاڑو تو ولی بنتا ہے, بگاڑا تو ولی ہے, اور جب نہیں بگاڑا تو کیا ہے؟ تو ہم شبیہ نبی ہے. بگاڑا تو ولی ہے اور نہ بگاڑا تو ہم شبیہ نبی ہے. مظہر ذات رسول ہے. کہا کہ تم لیٹو, اور کفار سمجھتے رہے کہ علی لیٹے ہوئے, رسول لیٹے ہوئے, نبی لیٹے ہوئے. سرکار تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا رسول نے, علی میں تو جا رہا ہوں مدینے کی طرف,
2 दिन या 3 दिन के बाद तुम मुझसे कूबा में मिलना, मकाम कूबा पे मुलाकात होगी। 3 दिन के बाद मुझसे कूबा में मिलना। या रसूलल्लाह इन 3 दिनों में क्या करना है? ए अली देखो, ये कुफ्फार जरूर है मगर मुझे अमीन जानते हैं, ये मुशरिक जरूर है लेकिन मुझे अमानतदार समझते हैं, इनकी अमानतें मेरे पास है, ये फुला की अमानत है उसको दे देना, ये फुला की अमानत है उसको दे देना। मैं यहां एक मिजाज देना चाहता हूं अपनी कौम को। आज बड़ा कौम का मिजाज गलत होता जा रहा है। साहब काफिर का माल है, दबा लो खा लो। कुछ लोगों का ये हाल हो गया हमारे मुस्लिम का। मगर नबी ने बताया माल काफिर का क्यों ना हो, अमानत में खयानत जायज नहीं। माल तो मुशरिकीन का था ना। और किन मुशरिकीन का था? जो नबी के दुश्मन थे, कत्ल करना चाहते थे। मगर नबी ने उनकी अमानतों को भी लौटाने का हुक्म दिया, कहा ये अमानतें लौटा देना। और अली 3 दिन के बाद कूबा में मुझसे मिलना। मौला कायनात फरमाते कसम वहदहू ला शरीक की, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं जब भी सोया हूं मौत के खटके रहे हैं कि मलकुल मौत ना आ जाए, मेरी जिंदगी खत्म ना हो जाए। मगर वो 3 दिन ऐसे थे कि मैं बेफिक्री की नींद सोया और मुझे यकीन हो गया कि मैं मर नहीं सकता, इसलिए कि नबी ने कहा है कूबा में मिलना। गोया 3 दिन नबी ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली है, नबी मेरी जिंदगी का जामिन बन गए हैं। यह है अकीदे साहबा के। हजरत अली ने इमानतें दी, 3 दिन के बाद आए। लेकिन उससे पहले एक चीज बता रहा हूं, जब अली बिस्तरे रसूल पर लेटे हुए हैं तो परवरदिगार आलम ने जिब्रील को आवाज दी, कहा जिब्रील देख रहे हो ये अली है जो नबी के बिस्तर पे सोया हुआ है। इसराफील देख रहे हो ये अली है जो नबी के बिस्तर पे सोया है। रब्बे कायनात देख रहे हैं। कहा इसराफील ऐसे करो कि तुम्हें जो जिंदगी मैंने दी है उसमें से कुछ जिंदगी अपने भाई जिब्रील को दे दो। इसराफील खामोश। जिब्रील से कहा जिब्रील इसराफील तुम्हारा भाई है, तुम भाई कहते हो, भाई मानते हो? रब्बे कायनात इसराफील को मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। जिब्रील अपनी जिंदगी की कुछ उम्र जितनी मैंने लिखी है उसका कुछ हिस्सा अपने भाई इसराफील को दे दो। जिब्रील भी खामोश। कहा तुम एक दूसरे से मोहब्बत तो जरूर करते हो मगर अपनी उम्र देने के लिए तैयार नहीं। मगर एक अली है जो पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार है। ये है मेरे नबी का भाई, जाओ और इसकी हिफाजत करो। जिब्रील और इसराफील जमीन पर उतरते हैं और अली की हिफाजत फरमा रहे हैं। अब जब अबू जहल आया, बहुत देर हो गई, नबी निकले नहीं। जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, ये हुजरे में दाखिल हुए कि रसूल पर हमला करे। चादर उल्टाई तो मुस्कुराते हुए अली थे। कहा नबी कहां है, मोहम्मद कहां है? देखिए क्या जुमला कहा, ये एहतियात भी देखें आप। हम होते तो कहते चल मालूम नहीं होता तो ये भी झूठ। कहते मदीने की तरफ चले गए, हिजरत कर गए तो रसूलुल्लाह की खयानत हो जाती। सरकार ने एक रास ताराना तौर पर आपको लिटाया और खामोशी से चले गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज रहे कि मैं गया कहां हूं, तो ये राज जाहिर हो जाता। मगर अली ने जवाब क्या दिया? कहा कहां है मोहम्मद, कहां है न तुम्हारे नबी? तो अली ने कहा वही है नबी जहां उनका परवरदिगार उनको ले गया। जहां रब ने चाहा, जहां ले गया वहीं है वो। बहरहाल ये 3 दिन के बाद मिले, मदीने में आए। और मदीने में हिजरत आने के बाद 2 हिजरी में जंग बद्र वाक़या होती है। जब हिजरत कर गए तो वहां ताकत बनी और मुशरिकीन ने देखा कि ये तो हिजरत करके निकल जाने में भी कामयाब हुए और नतीजा ये हुआ कि मदीने में इस्लाम फैल रहा है, फूल रहा है। हमला करो, जंग की साजिशें हुई, माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि मोहम्मद बाहर निकले, जंग हो। 2 हिजरी में जंग होती है, जंग बद्र। और जंग बद्र के अंदर 313 सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह लेके मैदान बद्र में आते हैं और दूसरी तरफ 1100 मुशरिकीन है। 1100 के मुकाबला 313 का हो रहा है। और हाल यह है कि ये मुसलमानों के पास न ठीक से हथियार है, न तलवारें हैं, बास के बाद ऊंट की हड्डियां हैं, बास के बाद घोड़े भी नहीं है। एक घोड़े पे 2 सवार हैं, एक ऊंट पर 3 लोग सवार हैं। ये बेबसी का आलम है। मैदान अमल में आए, जंग शुरू हुई। उधर से उदबा, शैबा, वलीद निकलता है। ये अरब के 3 बड़े जाबाज बहादुर, वलीद शैबा का बेटा था, उदबा का बेटा था। और इसका हाल ये था
کہ یہ عرب میں بڑا بہادر مانا جاتا تھا. جس جنگ میں ولید شریک ہوا کبھی شکست نہیں کھایا تھا اس نے. اہل عرب کو اس پہ بڑا فخر تھا. تینوں باہر نکلے, کہا محمد ہمارے جوڑ کے ہمارے توڑ کے بھیجو. اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کو بھیجا. ایک حضرت عبیدہ, دوسرے اپنے چچا حضرت حمزہ, اور تیسرے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو. حضرت علی کا ولید سے مقابلہ ہوا, تلواریں چلی, ایک وار بلند ہوا, ولید کی گردن گیند کی طرح اچھل کے گرتی ہوئی نظر آئی. ولید مارا گیا. جیسی ولید مرا کفار و مشرکین میں بدحواسی چھا گئی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین پر ایک ایسی خوف طاری ہوا کہ 313 جو معمولی تعداد میں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان فتح سے نوازا. عظیم فتح ہوئے. مورخین لکھتے ہیں, صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جتنے کفار و مشرکین مرے تھے اس میں نصف آدھے حضرت علی نے قتل کیے تھے اور باقی آدھے دوسرے صحابہ نے مارے تھے. یہ جابازی کا عالم تھا. جنگ احد ہوتی ہے, 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. مشرکین نے کہا بدلہ لیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کا. 3 ہجری کو بڑی طاقت کے ساتھ مشرکان مکہ میدان احد میں جمع ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے ساتھ میدان احد میں تشریف لائے. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں, جنگ شروع ہوتی ہے. آپ نے جنگ احد کے کچھ حالات تو سنے ہوں گے علماء کی زبانی. ایک ٹیلا تھا جہاں پہ اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کو نافذ کیا, کہا یہاں سے ہٹنا مت. جنگ احد کچھ ہی دیر بعد میں فتح میں تبدیل ہوئی. ایک عظیم شان اللہ نے فتح دی. بیت المال کے چکر میں لوگ مال غنیمت کے چکر میں, بیت المال نہیں مال غنیمت لوٹنے لگے. مال لوٹ رہے ہیں, لے رہے ہیں, کفاروں سے چھین رہے ہیں اور مشرکین بھاگ رہے ہیں. وہ ٹیلا جو اس جگہ نافذ تھا, وہ گروہ جو ٹیلے پہ نافذ تھا, انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو اب جیت گئے ہیں, چلو ہم بھی مال غنیمت میں شریک ہو جائیں. انہوں نے اس ٹیلے کو چھوڑا اور لوٹنے والوں میں شامل ہو گئے. خالد بھی ابن ولید جو اس وقت کافر تھے, کفر کی حالت میں تھے, اسی سمت سے حملہ کیا. جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب حالت یہ ہوئی بدحواسی, جس کو جہاں منہ مل رہا ہے وہ اس طرف بھاگ رہا ہے. ایک بھگدڑ مچ گئی صحابہ اکرام میں. افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے, سرکار کی شہادت ہو گئی. اب شہادت کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام میں ایسا خوف طاری ہوا کہ جس کو جہاں سمت ملتی ہے بھاگتا ہے. بھاگ رہے ہیں. صرف چند صحابہ تھے جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے, اور ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے. ایک اس میں چھوٹا بچہ تھا, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. ان کا نام آلہ ہے. تاریخ میں اس بچے کا بڑا عجیب ذکر آیا ہے. یہ جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہے. اور حضرت علی کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ سے بہت دور ہے. اور یہ کچھ صحابہ وہ ہیں, حضرت عمر ہے, ابو بکر ہے, حضرت آلہ ہے, اور سعد بن ابی وقاص ہے, جو رسول اللہ کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں اور دشمنوں پہ تیر مسلسل برسا رہے ہیں کہ سرکار کی طرف. حضرت علی بہت دور ہے. افواہ آئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. بس علی کے کان میں جملے آنا تھا کہ رسول شہید ہو گئے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں زمین پر گر پڑا, اور گرنے کے بعد میں نے سر زمین پہ رکھا اور رونا شروع کیا. تبھی میرے ضمیر نے آواز دی, علی جب رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہی تو تجھے کیا حق ہے کہ تو اپنی زندگی کو یہاں پر زندہ رکھے, اپنے آپ کو زندہ رکھے. تجھے چاہیے کہ تو بھی لڑتا ہوا شہید ہو جائے اور رسول اللہ سے جا کر مل جائے. بس ایک خیال آیا, ایک طاقت کے ساتھ علی اٹھے, اور اٹھنے کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس سمت جاتے ہیں بس دشمن کو کاٹنا شروع کیا. یہاں تک فرماتے کہ میں کاٹتا رہا, مجھے نہیں معلوم میں نے کتنے دشمنوں کو قتل کیا. اتنا قتل کیا, اتنا کاٹا, اتنا قتل کیا کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے, تھک گئے. میں لڑکھڑانے لگا, گشی تاری ہوئی. قریب تھا کہ میں زمین پر گرتا اور کوئی دشمن مجھے قتل کرتا. تبھی میں نے گھوڑ سوار کو دیکھا. نورانی چہرہ ہے, سفید زلفیں ہیں, نور اس کے جسم سے اور اس کے چہرے اقدس سے ظاہر ہوتا ہے. سفید گھوڑے پر سوار ہے, اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے گھوڑ سوار.
اور آنے کے بعد گھوڑے سے فوراً تیزی سے اٹھا. اس نے مجھے سہارا دیا. حضرت علی کہتے ہیں اور سہارا دے کے کہا علی لڑو, اللہ اور اس کا رسول تم سے خوش ہے. بس اس کا سہارا دینا تھا کہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر ایک نئی قوت پیدا کی اور پیدا محسوس کی اور ایک نئی قوت کا احساس ہوا مجھے, اور اس قوت کے ساتھ میں نے پھر حملہ کرنا شروع کیا. پھر کاٹتے رہے. فرماتے پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں پھر تھک گیا. پھر قریب تھا کہ میں گروں اور گشی آئے مجھ پر. پھر میں نے اسی گھوڑ سوار کو دیکھا. پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا, اس نے پھر مجھے سہارا دیا اور پھر یہی جملے کہے علی لڑو, اللہ اور اس کا رسول تم سے خوش ہے, لڑو, دشمنوں کو قتل کرو. مولا کائنات فرماتے پھر میں نے دشمنوں کو مارنا شروع کیا. دوسری بار بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر میں لڑتے لڑتے تھک گیا. قریب تھا کہ پھر میں زمین پر گر پڑوں. پھر تیسری بار وہ شخص آتا ہے, پھر مجھے سہارا دیتا ہے, پھر اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد فرماتا ہے اے علی لڑو, اللہ رسول تم سے راضی ہے. یہی جملے کہے پھر میں نے لڑنا شروع کیا. کہتے کہ یہاں تک کہ میں نے دشمنوں کو کاٹے 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 لڑتے لڑتے یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کو پا لیا. جب میں نے سرکار کو دیکھا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ رسول اللہ تو حیات ہے. میں نے خوشی میں نعرہ بلند کیا, سرکار کے قدموں میں گیا, اپنی تلوار کو رسول اللہ کے قدم نازمین میں رکھ دی. کہا یا رسول اللہ یہ وہ تلوار ہے جس نے آپ کے بے شمار دشمنوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبی اس تلوار کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے اور علی کے بھی حق میں دعا کیجئے. اللہ کے رسول مسکراتے اے علی اللہ اور اس کا رسول تم سے خوب راضی ہوا. جانتے ہو وہ سہارا دینے والا کون تھا؟ جانتے ہو جو تمہیں بار بار اٹھا رہا تھا وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول جب یہ فرماتے ہیں تو علی عرض کرتے ہیں واللہ عالم ثم رسول عالم, اللہ رسول اس کو بہتر جاننے والے. فرمایا وہ جبریل تھا جو تمہیں سہارا دے کے اٹھا رہا تھا, وہ جبریل تھا جو تمہیں سہارا دے رہا تھا. یہاں تک کہ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دروغہ رضوان کو حکم دیا جاتا ہے ایک ندا کر, اعلان کر. اس نے آسمان سے پکارا اور وہ ندا پورے اہل عہد نے سنی کہ رضوان جو دروغہ جنت ہے وہ کہہ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کوئی نہیں ہے علی کے سوا بہادر اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. جب یہ ندا آتی ہے اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ علی زندہ ہے ان کے حواس بدحواس ہو گئے. رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کو بلایا, عباس قریب آؤ, آواز دو, مسلمانوں کو پکارو. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے, ایمان لا چکے تھے, ان کا عالم کیا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ان کو ایک کرامت عطا ہوئی تھی, یہ ایک شرف عطا ہوا تھا. حضرت عباس ایک ٹیلے پر آئے اور جب انہوں نے آواز دی تو مورخین لکھتے ہیں 7 میل دور تک ان کی آواز گئی. یہ ان کی آواز کا عالم تھا. 7 میل دور تک آواز جاتی ہے, پکارتے ہیں لوگوں رسول اللہ کی طرف آؤ, الحمدللہ تمہارا رسول با حیات ہے, رسول زندہ ہے, رسول موجود ہے, اپنے رسول کی طرف لوٹو. اب سارے مسلمان پلٹ پلٹ کر آواز سن کر آتے ہیں اور اس کے بعد جب یکجا ہو کر حملہ کیا تو جو جنگ شکست میں ہو گئی تھی وہ پھر فتح یاب ہو گئی, فتح نصیب ہوئی. اس جنگ کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ احد میں جتنے دشمنوں کو قتل کیا تھا نصف حضرت علی نے کیا تھا اور باقی آدھے دوسرے لوگوں نے کیے تھے, سب نے مل کے. وہی وہ جنگ احد کا موقع ہے جہاں رسول اللہ حضرت علی کو ایک بشارت عطا فرماتے ہیں. فرماتے انہو منی وانا من, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے میں تجھ سے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے جلد نمبر 5 کے اندر, صفحہ نمبر 632 ہے اور اس کا حدیث نمبر 3712. اس کو مشکات نے بھی روایت کیا صفحہ نمبر 564 پر. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں بھی اس کو روایت کیا, امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا. فرمایا انہو منی وانا منہو, اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. جنگ احد میں حضرت علی کا کارنامہ, علی کو ایسا اٹھایا رسول نے کہ کوئی پھر علی کو بٹھا نہ سکا. جنگ خندق کا موقع, جنگ خندق کیا تھی؟ جنگ خندق یہ تھی کہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا, ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ سے, مسلمانوں سے. معاہدہ یہ تھا کہ مشرکین کا ہم ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہم آپ سے لڑیں گے. مگر جنگ احد میں انہوں نے خیانت کی اور مشرکین کا ساتھ دیا. جب ساتھ دیا تو اللہ کے رسول نے حکم صادر کیا کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے, معاہدے کو توڑا ہے,
لہذا وہ خیبر کی بات ہے، میں معافی چاہوں گا، خیبر کی اس کے بعد جنگ ہوئی، جو غزوہ خندق جو میں بتا رہا ہوں، مشرکین نے جنگ احد کے بعد یہ کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو محمد ہمارے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، جس طرح ہمیں محمد سے خطرہ ہے تمہیں بھی، تمہارے مذہب کو اور تمہیں بھی خطرہ ہے، تو کیوں نہیں ہم سب مل کر محمد کو ختم کر دیتے۔ معاہدہ ہوا، عیسائیوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، یہودیوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تینوں لوگوں نے مل کر مدینے کی طرف کوچ کیا۔ خبر آتی ہے کہ دشمن 3 گنا بڑھ کر 3 گنا تعداد میں مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں کہ مقابلہ کیا جا سکے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلوائی، فرمایا کہ جنگ کی تدبیریں کیا ہونی چاہیے۔ تو سلمان فارسی ایک بڑے ضعیف العمر صحابی تھے، محب اہل بیت تھے، اور رسول اللہ کے خادم بھی تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی خدمتیں کیا کرتے تھے، سامان لا دینا، سودا لا دینا، امام حسن حسین کو گود لے جا کے بازار لے جانا، کھلانا پلانا، یہ سلمان فارسی کے ذمہ تھا۔ ضعیف العمر تھے، اور ان کے بارے میں ہسٹری میں بڑا عجیب ملتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب ایمان لائے 300 سال عمر تھی ان کی، یہاں تک لکھا گیا، بڑے طویل عمر تھے۔ پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، ہر زمانے میں یہ حق کی تلاش میں جستجو کرتے رہتے تھے۔ اور سلمان فارسی کا میں پھر ایک کردار بتاؤں گا۔ سلمان فارسی رسول اللہ کے اصحاب میں واحد وہ صحابی ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر اپنے مقام پر آئیں گا۔ سلمان فارسی وہ واحد صحابی ہے، جبکہ مجوسی تھے خاندان کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ کی محبت یہ کہ اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ سلمان فارسی مشورہ دیتے، یا رسول اللہ جب میں ایران میں تھا تو ایران میں نے دیکھا جنگ لڑنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن زیادہ ہوتا ہے تو شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں، خندق یعنی پورے شہر کے ارد گرد پورا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، اس میں یا تو پانی بھر دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ دشمن اس کو گڑھے کو پار کر کے ادھر نہ آ سکے، یعنی پوری باؤنڈریز میں پورا گڑھا کھود دیتے ہیں، نالی بنا دیتے کافی چوڑی، خندق کھودی جائے۔ رسول اللہ نے مشورے کو پسند کیا، خندق کھودنے کا حکم دیا، پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ اور خندق کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جس کا بھی میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، اسی میں حضرت جابر کی دعوت ہے، حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمانا ہے، بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن موضوع ابھی وہ ہے نہیں۔ خندق کھود گئی اور دشمن آیا، اب چاروں طرف سے مدینے کو اس نے گھیر دیا، اب درمیان میں خندق ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ دشمن مدینے میں آ نہیں سکتا کیونکہ خندق بیچ میں حائل ہے، اور خندقوں میں آگ لگا دی گئی ہے، آگ روشن ہے، لکڑیاں جل رہی ہے، آگ کو پار کرنا آسان نہیں، اور پھر آگ ہی نہیں بلکہ خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر گھوڑے سے چھلانگ بھی لگائے تو سیدھا آگ کے خندق میں گڑھے میں جا کے گر جائے گا۔ ادھر سے یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام عمر ابن عبد ود ہے، وہ نکلتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے، اور نکلنے کے بعد آواز لکھتا ہے حل من مبازر، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اور یہ اتنا لئیم شئیم تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھتا تو اس کے پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے چلتے تھے، یہ اتنا اونچا پورا، اور کہا جاتا تھا 1000 سواروں پر جو ہے یہ غالب آتا ہے، 1000 پر بھاری ہے، 1000 کی فوج اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو سب کو مار ڈالے، اتنا بہادر تھا۔ اور اس کو بڑا فخر تھا یہودیوں کو اس کے اوپر کہ جس بھی جنگ میں گیا تھا کبھی شکست نہیں کھائی تھی، اور جب بھی گیا تو اپنے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑا، سب سے پہلے انہوں نے اسی کو بھیجا۔ عمر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ صحابہ اکرام نے جب اس کی جسامت دیکھی، اس کا قد و قامت دیکھی، اس کے بازو، اس کے سینے دیکھے تو ایک خوف طاری ہوا، کون جائے اس کے مقابلے میں، جو جائے گا مارا جائے گا۔ کوئی باہر نہیں نکلا، بہت دیر تک چلاتا رہا، واپس چلا گیا۔ دوسرا دن آتا ہے، فجر کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سفیدی نمودار ہوتی ہے، یہ پھر آتا ہے گھوڑے پہ، پھر آواز لگاتا ہے حل من مبازر، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ دوسرے دن بھی صحابہ میں سے کوئی نہیں نکلا، پھر وہ چلا گیا، بہت دیر تک پکارتا رہا، چلاتا رہا، کسی نے توجہ نہیں دی، کوئی آیا نہیں، مقابلے میں چلا گیا، خندق کے اس پار چلا رہا۔ تیسرا دن آتا ہے
اور تیسرا دن اس نے جرات کی کہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خندق پہ ایسی چھلانگ لگائی کہ گھوڑا خندق پار کر کے مدینے میں داخل ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے اور وہ گھوڑا اس نے خندق کے بالکل کنارے روک دیا اور کہتا ہے کہ تمہیں میری بہادری کا اس سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ خندق جس کے بارے میں تم سوچ رہے تھے کوئی پار نہیں کر سکتا، میں نے اس کو پار کر لیا ہے۔ اے محمد، کیا تمہارے ماننے والوں میں کوئی جاباز اور بہادر نہیں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حل من مبازر، جو ہو وہ اس کو بھیجو اور میرے مقابلے میں لاؤ۔ مگر پھر بھی کوئی نہیں نکلا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ 3 دن سے آ رہا ہے، 3 دن سے چیخ رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی نہیں جو اس کے مقابلے میں جائے؟ پاس ہی ایک صحابی جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ اجازت دے تو میں جاؤں، لیکن اس پر قابو پانا اتنا آسان نہیں، بس یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو شہید ہی ہوں گا۔ اس کے پاس جو بھی لڑنے جائیں گا شہادت اس کا مقدر ہے، اس سے جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ 1000 سواروں پر، 1000 بہادروں پر غالب ہے، بہادر ہے یہ اتنا کہ جس جنگ میں گیا، جس کے مقابلے میں گیا، کبھی لوٹا نہیں، بھاگا نہیں، شکست نہیں کھایا، اپنے دشمن کو جب تک مارا نہیں ہے واپس ہوا نہیں ہے۔ اس سے لڑنا آسان نہیں۔ اس نے پھر پکارا کون ہے؟ اب تیسری بار جب اس نے بہت پکارا اور دیکھا کوئی آ نہیں رہا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا، اور بڑا عجیب جملہ تھا وہ، گویا کہ وہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ کہتا ہے کہ محمد، جب تمہارے ساتھیوں میں اتنی قوت طاقت نہیں جن کے بلبوتوں پر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ چوڑیاں خرید لو اور ان کو پہنا دو، معاذ اللہ۔ بس یہ جملہ سننا تھا تو حضرت علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ 3 دن سے آ رہا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی مقابلے پہ جاتا نہیں۔ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد جانے لگتے تو رسول اللہ نے کندھا دبایا، علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ علی، اجلس یا علی، بیٹھ جاؤ علی۔ حضرت علی بیٹھ گیا۔ اس نے پھر پکارا کوئی نہیں جو میرے مقابلے میں آئے، محمد بھیجو۔ پھر علی کھڑے ہوتے ہیں دوسری بار، رسول اللہ کہتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، دیکھتے نہیں عمر ابن عود ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے، بیٹھ جاؤ۔ علی پھر بیٹھ گئے دوسری بار۔ تیسری بار اس نے ادھر سے پھر آواز لگائی، پھر پکارا، اور یہاں تک کہ اس نے رجس خوانی شروع کر دی، گالیاں بکنا شروع کر دیا، لان تان شروع کر دیا۔ علی پھر کھڑے ہوتے تیسری بار، رسول اللہ نے پھر کندھے کو دبایا، کہا علی بیٹھ جاؤ، دیکھتے نہیں عمرو ابن عود ہے، اب ابن عود ہے۔ جب تیسری بار رسول اللہ نے روکا اور جملہ کہا تو علی بالکل جابازی کے عالم میں بلند بہادروں کی طرح بلند آواز میں کہتے یا رسول اللہ کیا ہوا، وہ عمر ہے، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، حضور مجھے اجازت دیجئے۔ جب حضرت علی کا جوش دیکھا، سرکار نے اپنا امامہ نکالا، علی کے سر پر باندھا، اپنی تلوار خود علی کے کمر میں حائل کی، اپنا نیزہ عطا کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو اپنے پاس سے روانہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی، رب کائنات تو نے میرے چچا حمزہ کو احد میں اپنے پاس بلا لیا، میرے عزیز ساتھی، میرے عزیز ہمدرد، میرے جانثار عبیدہ ابن حارث کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، اے پروردگار صرف یہ علی بچا ہے، رب قدیر یہ تیری طرف بھیج رہا ہوں تیرے دشمن کے مقابلے میں، مولا اس کو قوت عطا فرما، اس کو طاقت عطا فرما، اور اس کو فتح یابی سے ہمکنار فرما۔ یہ دعا فرمائی اور اس کے بعد ایک جملہ کا، بڑا تاریخی جملہ تھا رسول اللہ کا، بس میں کہتا ہوں ایک پلڑے میں علی کے تمام مقامات کو رکھ دو، جتنی فضیلتیں ہیں موجود وہ ایک پلڑے میں، جتنی بیان ہو چکی ایک پلڑے میں، اور رسول کا خندق کے موقع پر یہ علی کی فضیلت میں یہ ایک جملہ ایک پلڑے میں، یہ تمام فضیلتوں پر بھاری ہے یہ جملہ۔ کیا جملہ تھا رسول کا؟ کہا لوگوں کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں۔ کل کفر کیوں کہا؟ عمر کو کل کفر کہا اس لیے کہ یہ عیسائی بھی وہاں موجود، یہودی بھی موجود، مشرکان مکہ بھی موجود، اور سب کی طاقتوں کا مرکز کون ہے؟ عمرو ابن عبد عود، یہ مرکز ہے، گویا یہ کل کفر ہے، اور علی جو ہے تمام مسلمانوں کی طاقت کا مرکز و منبع ہے۔ اب علی جائے تو جنگ ادھر یا ادھر، تو کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے جب کل ایمان علی ہے تو رسول کیا ہے؟ رسول عین ایمان ہے، یہ کل ایمان، یہ عین ایمان۔ اور اس کے بعد رسول اللہ، میں ایک نئی چیز سنا رہا ہوں، شاید آپ نے مقررین سے نہیں سنی ہوں گی۔ سلمان فارسی سے کہتے ہیں
ہمارا خیمہ جو ہے خیمے کی طرف جاتے ہیں رسول اللہ اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ علی کل کفر کی طرف گیا ہے، جو علی کی فتح کی خبر مجھ تک لائے اس کو جنت کی بشارت۔ کتنی جد و جہد ہو رہی ہے یہاں جنت کے لیے، اور جنت کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس۔ کتنی آسان جنت عطا فرما رہے ہیں۔ جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے، جو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے اس کے لیے جنت کی بشارت، وہ جنتی۔ صحابہ کرام نے سنا، دوڑ پڑے، کوئی جھاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کوئی ٹیلے پہ چڑھا گیا۔ ہر کوئی صحابیوں میں سے ایسے مقام کو تلاش کر رہا ہے جہاں سے جنگ کا نظارہ بالکل صاف نظر آئے۔ اب ادھر حضرت علی جاتے پیدل ہے، گھوڑے پہ نہیں ہے۔ جانے کے بعد پہنچے تو کھول نہیں تھا، زیر بختر نہیں تھی، صرف رسول اللہ کا سر پر امامہ ہے، ہاتھ میں ایک ڈھال ہے اور رسول اللہ کی تلوار ہے اور پیٹھ پہ نیزہ ہے۔ اور اس کا حال کیا ہے؟ عمر کا پورا لوہے میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، صرف آنکھیں دکھ رہی ہے اس کی۔ سر پر بھی کھول پہنے ہوئے، زیر بختر زیب تن کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بھی لوہے کے جو ہے دستانے پہنے ہوئے، پورے اپنے آپ کو لوہے میں چھپایا ہوا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب علی کو آتے ہوئے دیکھا تو علی کا قد جو ہے تھوڑا پستہ قد تھے آپ، صحابہ کرام میں چھوٹے تھے، اور سب سے اونچے صحابہ میں حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ حضرت عمر خطاب جب صحابہ میں کھڑے ہوتے تو لوگ کہتے کہ سب سے بلند معلوم ہوتے تھے، اور علی جو ہے پستہ قد تھے۔ حضرت علی پہنچتے ہیں، اس نے پوچھا کون ہے تو؟ اپنا نام بتا۔ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، ابو طالب کا بیٹا۔ کہا وہی ابو طالب جو محمد کا چچا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا باپ میرا دوست ہوا کرتا تھا، ہم نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا ہے، تیرے باپ سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اس کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، لوٹ جا۔ اور ایک بات بتانا بھول گیا میں، اس نے قسم کھائی تھی عمر نے، یہ کتنا مطلب ضدی ٹائپ کا بہادر تھا کہ جب تک میں محمد کو قتل نہیں کر دوں گا معاذ اللہ، اس وقت تک میں نہ سر میں تیل لگاؤں گا نہ غسل کروں گا۔ اتنا ضدی تھا، یعنی بہادر بھی تھا اور ضدی بھی تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جا، تیرا باپ میرا بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کی اولاد کو، اپنے دوست کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، لوٹ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمر میں نے ایک بات سنی ہے تیرے تعلق سے، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی تجھے دو چیز پیش کرے تو ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول کر لیتا ہے، اگر دو باتیں تیرے سامنے پیش کی جائے تو ایک کو تو ضرور مان لیتا ہے۔ کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ کہا سن پھر میں دو چیزیں پیش کرتا ہوں، پہلے یہ کہ اسلام لے آ۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ کہا اب دوسری یہ کہ مجھ سے جنگ کر۔ پہلی کیا پیش کی؟ اسلام لیا۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ کہا اب دوسری یہ ہے کہ مجھ سے جنگ کر۔ کہا میں نے کہا نا تو میرے دوست کا بیٹا ہے، لوٹ جا، میں تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ جیسے اس نے کہا میں تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا، آپ جلال میں مسکراتے فرماتے لیکن میں تو تیرا خون بہانا بہت پسند کرتا ہوں۔ بس اس نے جیسی یہ سنا اس کو غصہ آتا ہے، اور غصے کے اندر اس نے پے در پے تلوار چلانی شروع کی، گھوڑے سے کودا، اور ایک روایت میں یہاں تک میں نے پڑھا کہ اس نے غصے کے اندر اپنے گھوڑے کی پیشانی پر پہلے وار کیا، گھوڑا زخمی ہو کر بھاگا، یہ زمین پر اترتا ہے اور لہیم شہیم کھڑا ہے، اس کے سامنے علی پستقد نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ علی اس کے سینے تک سر ہے اور وہ اتنا بلند و بالا، اس نے پے در پے تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال کو آگے کیا، مگر ایک وار اتنا شدید تھا، حضرت مولا کائنات کی ڈھال دو حصوں میں ٹوٹی اور تلوار ڈھال کو چھید کر حضرت علی کی پیشانی تک آتی ہے۔ آپ کی پیشانی اقدس ہلکی سی زخمی ہوئی، ایک خون کا جو ہے ایک دھار جاری ہوتی ہے۔ حضرت علی نے جب اس پیشانی کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے خون کو صاف کیا، اور اس کے بعد تلوار لے کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور کود کے کتنے تک پہنچے؟ اس کے سر تک، اور جب سر پہ تلوار ماری تو روایتیں بیان کرتی ہیں کہ تلوار کا وار ایسا تھا، قوت حیدری ایسی تھی کہ جسم کو چیرتے ہوئے تلوار نکلتی اور دو حصوں میں تقسیم ہو کے گر پڑتا۔
دو حصوں میں گھرا، ایک دھول اور گرد و غبار اٹھتی ہے، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون گرا ہے اور کون بچا ہے، مگر بس جیسی گرد اٹھی رسول اللہ اپنے خیمے کے پاس تشریف فرمائے، دیکھ رہے ہیں سلمان فارسی بازو میں، کہتے یا رسول اللہ علی کی فتح آپ کو مبارک ہو۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو۔ اب صحابہ انتظار میں گرد چھٹے، دیکھیں کون بچا کون گرا، ایک نعرہ بلند ہوا، گرد میں سے علی اٹھے، معلوم ہوا فتح علی کی ہوئی۔ صحابہ دوڑتے ہیں کہ بشارت کے حقدار ہم بنے، دوڑتے ہوئے خیمے کے قریب آئے، یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو۔ فرمایا سلمان بازی لے گیا ہے۔ یا رسول اللہ سلمان تو وہاں تھے ہی نہیں میدان جنگ میں، آپ کے خیمے کے پاس، انہیں کیسے معلوم کہ علی فتح ہوئے؟ سلمان کے عشق کے قربان جائے، یہ ہے سلمان فارسی۔ اس لیے نبی نے کہا تھا سلمان و منا، سلمان مجھ سے ہے، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، سلمان ہمارے خاندان سے ہے۔ سلمان کیا کہتے ہیں؟ لوگوں تعجب ہے تمہاری عقل پر، رسول نے کہا کہ جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے وہ جنتی، اس کو جنت کی بشارت۔ صاحب جنت کو چھوڑ کر کہاں جنت تلاش کر رہے تھے تم؟ جنت تو یہاں تھی، اس لیے میں وہاں نہیں گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا سلمان جب گرد و غبار اٹھی تو ہم میں سے کوئی جان نہ سکا، ہم میں سے کوئی نہ جان سکا کہ فتح کس کی ہوئی، تم نے کیسے جان لیا کہ فتح علی کی ہوئی؟ کہا لوگوں تم نے رسول کے جملوں پہ غور نہیں کیا تھا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، ایمان پسپا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے جان لیا کہ فتح تو علی کی ہے۔ اور یہ ایک وار میں جب عمرو کو مارا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا، اس کو مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جلد نمبر 2 صفحہ 34 پر صحیح سند کے ساتھ لکھا کہ یہ ایک وار کیا تھا علی کا۔ جب عمرو مرا تو کیا ہوا؟ بھگدڑ مچی یہودیوں میں، یہ بھاگے اور مولا کائنات نے دوڑ دوڑ کر کفاروں کو مارنا شروع کیا، اور وہ بھگدڑ مچی اور وہ پھر کفاروں کا قتل عام ہوا کہ ان کو شکست ہوئی، جنگ فتح ہوئی۔ اور اللہ کے نبی نے علی کو جو ایک بشارت دی تھی، آئیے وہ حدیث کے میں جملے پڑھ دوں آپ کو، جس کو مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے دروتو علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں علی نے جو ایک ضرب لگائی تھی عمرو کے مطلب سر کے اوپر غزوہ خندق کے اندر، وہ ایک ضربت علی کی میری قیامت تک کی تمام امت کے اعمال سے افضل ہے، یعنی امت کے تمام اعمال ایک پلڑے میں، اور علی نے جو ایک ضربت لگائی تھی عمرو کے سر پر، اس کی نیکی اس کا اجر ایک پلڑے میں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں اور عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں کہ ہم نبی کو اپنا آقا اور مولا کیوں کہتے ہیں، ہم ولیوں کو اپنے سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ ارے جب علی کی ایک ضربت پوری امت کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتی تو یہ پھٹیچر بولتا ہے نبی ہماری طرح ہو سکتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ نبی کا حال تو یہ ہے کہ وہ صرف مقام و مرتبہ میں افضل ہوتے ہیں، علوم میں افضل ہوتے ہیں، رہا عمل تو عمل میں تو بعض اوقات امتی ان کے مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ امتی بڑھ بھی جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا، تو جب علی کی ایک ضربت کا مقابلہ پوری امت قیامت تک کی امت کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار۔ آئیے اس کے بعد جنگ خیبر واقع ہوتی ہے۔ اب یہ جنگ خیبر یہ ہے کہ عہد شکنی کی تھی انہوں نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ یہودی مشرکان مکہ کے ساتھ غزوہ خندق میں آئے تھے۔ جب ایک موقع آتا ہے طاقت یکجا ہوئی مسلمانوں کی، رسول اللہ نے کہا خیبر پہ حملہ کر کے عہد شکنی کا بدلہ لیا جائے گا۔ خیبر ان کا بہت مضبوط قلعہ تھا، اس پہ بڑا فخر تھا ان کو مشرکین کو۔ صحابہ کرام پہنچتے خیبر فتح کرنے کے لیے۔ پہلے دن ابو بکر صدیق کو سپہ سالار بنا کے رسول اللہ نے بھیجا۔ ابو بکر صدیق سپاہیوں کو لے جاتے ہیں، وہ قلعے میں ہیں، یہ زمین پر ہے، اوپر سے قلعے سے تلوار وہ تیر آتے ہیں، نیزے پھینکے جاتے ہیں، اور مسلمان جو اپنی تیر پھینکتے ہیں تو اتنے اوپر تک جاتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک کثیر تعداد پہلے روز شہید ہو گئی مسلمانوں کی۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
کل ابو بکر سپہ سالار تھے، آج میں عمر ابن خطاب کو سپہ سالار بنا کر بھیجتا ہوں۔ عمر ابن خطاب کو بھیجا، وہی معاملہ پیش آیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ قلعے کے اندر کسی طرح داخل ہو جائے، مگر بے شمار تیر ادھر سے آتے، مسلمان زخمی ہوتے اور شہید ہو جاتے، اور یہ تیر اور نیزے پھینکتے ہیں، اور جب تیر مارتے ہیں تو تیر پہنچتے نہیں ہیں ان تک، کیونکہ وہ بلندی پر ہے، بڑا بلند و بالا قلعہ، اس کا مضبوط لوہے کے دروازے۔ چنانچہ دوسرے دن بھی صحابہ کو بڑا نقصان ہوا، تیسرے دن کسی اور صحابی کو بھیجا، پھر نقصان ہوا۔ جب چوتھا دن آتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل میں اس شخص کو خیبر کی طرف بھیجوں گا جس کے دست پر، جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، کل میں اسے جھنڈا دوں گا، کل میں اسے علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بیان ہے، فرماتے قسم پروردگار کی کسی وقت میں نے امیر اور سردار بننے کی تمنا نہ کی سوائے خیبر کی اس رات کے۔ میں دعا کرتا رہا کہ کل پرور رسول اللہ میرا ہی انتخاب کرے، اس لیے کہ کمال مجھ میں تو نہیں ہے، مگر رسول نے فرمایا ہے کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے۔ مطلب کمال اس کا نہیں ہے، کہنا تو نبی کے مطابق ہونے والا ہے۔ تو کہتے میں نے دعائیں کی اس رات پوری، ہر صحابی دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کل رسول اللہ جھنڈا ہمیں ہی دے، اور کسی کا ذہن حضرت علی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہے، آنسو بے چشم جس کو بولتے ہیں، آنکھ آ جاتی ہے لال سرخ ہو جاتی ہے، دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے، آنسو بے چشم مبتلا ہے، بستر پہ کرا رہے ہیں، تکلیف سے بے چین ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، سب جانتے ہیں علی تو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، علی کا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر تمنا کر رہا ہے صحابی میرا انتخاب ہوگا۔ صبح نمودار ہوتی ہے، رسول اللہ نے فوجوں کو ترتیب دیا، فرمایا این علی، کہاں ہے علی، کہاں ہے علی؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہے۔ فرمایا میرے قریب لے آؤ، دو آدمی سہارا دے کے لاتے، فرماتے علی جھنڈا آج تمہیں دیا جائے گا، علم تمہیں عطا کیا جائے گا، جاؤ خیبر کی فتح تمہارے ہاتھوں پہ ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہے، میں تو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ قریب کیا، اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگایا، علی فرماتے لعاب کا ڈالنا تھا، آنکھیں ایسے اچھی ہوئی جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی، یہ لعاب کا سر تھا۔ پھر اپنی تلوار عطا کی، پھر علم دیا، گھوڑے پہ بٹھایا، کہا علی جاؤ۔ مولا کائنات نکلتے خیبر کے قلعے کے قریب آئے اور کیا کیا، علم کو گاڑ دیا، علم کو زمین پہ گاڑا، نیزے پہ علم تھا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے کو بولتے ہیں، یہ علم نہیں جو 5 واجے پنجے ونجے والے لوگ نکالتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، علم عربی زبان کا لفظ ہے، جھنڈے کو بولتے ہیں۔ نیزے پہ جھنڈا تھا، اس کو گاڑ دیا، گھوڑے سے اترتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے اہل خیبر جان لو میں کون ہوں، اے اہل خیبر میں علی ابن ابی طالب ہوں، رسول اللہ کا بھائی بھی ہوں، رسول اللہ کا داماد بھی ہوں۔ کون ہے جو تم میں سے بہادر ہو، جو سب سے بڑا بہادر ہو، اس کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ حارث آگے بڑھتا ہے، حارث نام کا ایک شخص، یہ مرحب نام کا ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا بھائی ہے چھوٹا، اور مرحب بہت بڑا سردار بھی تھا اہل خیبر کا، اور پوری امیدوں کا مرکز یہ مرحب تھا۔ مرحب کا یہ عالم تھا کہ بہت بڑا جاواز اور بہادر تھا، گویا کہ یہ اپنے زمانے کا عمرو بن عبد ود تھا۔ اس نے اپنے بھائی حارث کو بھیجا، کہا جاؤ معمولی شخص ہے، 2 وار میں ختم کر کے آ جاؤں گے، تو جا حارث اس کا سر میرے پاس لے آ۔ حارث بڑے گھمنڈ میں نکلتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، علی زمین پہ کھڑے ہوئے، تلوار، گھوڑا بھگاتے ہوئے آتا ہے، اور آنے کے بعد انداز یہ تھا کہ بس گویا گھوڑا بھگاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے آئیں گا اور سر علی کا قلم کر دیں گا، مگر اس نے جیسی تلوار کا وار کیا، حضرت مولا کائنات نے سر کو جھکایا، وار کھالی گیا، آپ پلٹے اور جیسی دوسرا وار کیا، گردن تن سے جدا ہو گئی، حارث قتل ہوا۔ مرحب نے جیسی دیکھا اپنے بھائی کو گرتے ہوئے، غصے سے بے قابو ہوا، خیبر کا دروازہ کھولنے کا اشارہ ہوا، دروازہ کھلا، مرحب باہر نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد ایک اشعار پڑھتے ہوئے آتا ہے، رجس خوانی کرتے ہوئے آتا ہے، کچھ اشعار ہے عربی میں کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خیبر کا قلعہ مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں وہ ہوں کہ جو پہاڑ پر اپنی تلوار مارے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ جس نے کئی ماؤں کو اس کی اولادوں کے غموں میں رلا دیا ہے۔ اے نوجوان ان قریب تیری ماں بھی تیرے غم میں رونے والی ہے، میں وہ ہوں کہ جو تلوار ماروں تو میری تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے۔ اس طرح کے وہ اشعار پڑھ رہا ہے جس کا
کا میں نے مفہوم بتایا. قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کون ہے جو تو نے میرے بھائی حارث کو قتل کیا, اپنا نام بتا, ان قریب تو ابھی میری تلوار کا مزہ دیکھ لیں گا. حضرت علی نے کیا فرمایا جب اس نے یہ اشعار کہے کہ میں تلوار وہ مارتا ہوں کہ پہاڑوں کو ریزہ بنا دوں, آپ نے ایک جملہ کہا, اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ اس جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں کہا تھا. جتنی جنگیں ہوئی سب میں آپ نے اپنا تعارف جو پیش کیا ہے وہ یہ تھا, میں علی ابن ابی طالب ہوں. مگر اس خیبر کی جنگ میں آپ کیا تعارف پیش کرتے ہیں؟ اے جاننے والے مرحب جان لے سن, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اب میں یہاں تھوڑا سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا تھا علی نے کہ میرا نام, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. باپ کا ذکر نہیں کیا, یہاں ماں کا ذکر کیا ہے. ورنہ ہر جنگ میں ذکر کیا کیا ہے, میں ابن ابی طالب ہوں, علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے. باپ کے ذکر کے ساتھ اپنے نام کا ذکر کیا. مگر یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا حیدر کرار, لفظ سنا ہے نا, یہ لقب ہے حضرت علی کا. کیوں ہے یہ لقب؟ جب مولا کائنات کی 6 ماہ کی عمر تھی, 6 مہینے کے آپ بچے پالنے میں آپ لیٹے ہوئے, ماں نے دودھ پلایا فاطمہ بنت اسد نے اور پالنے میں لٹا دیا, کام میں مصروف ہو گئی. کچھ دیر کے بعد ایک چیخ سنتی ہے, بھاگی بھاگی کمرے میں گئی, کیا دیکھتی ہے کہ ایک سانپ ہے جس کو حضرت علی نے پکڑ کے دبایا ہوا ہے. سمجھ گئی پورا ماجرا. معاملہ کیا تھا؟ پالنے میں رکھ کے گئی, کہیں سے سانپ نکل آیا, حضرت علی کو ڈسنا چاہتا تھا. 6 ماہ کے ننھے علی نے اس سانپ کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا, اس کی گردن دبائی ہوئی تھی, اور اتنا سختی سے دبائی کہ ماں چھڑانا چاہتی ہے کہ چھوڑ کے سانپ کو میں لے کر پھینکوں, مگر یہ ننھا سا علی ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اتنا سخت دبایا کہ جب سانپ کا دم نکل گیا تب چھوڑا. اللہ کے رسول حجرے میں داخل ہوئے, چچی حیران پریشان گھبرا رہی ہے, پسینے میں شراب ہو رہے, کہتی ہے بھتیجے محمد بڑا عجیب معاملہ ہوا, نہ جانے کہاں سے ایک سانپ نکل آیا جس کو علی نے دبایا اور مار دیا. رسول اللہ مسکراتے کہتے چچی جان آپ نہیں جانتی, یہ سانپ نہیں تھا, یہ جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا. اور علی کو کیا جانے, علی کی گرفت سے کوئی بچ سکا ہے؟ علی جس کو پکڑے مارے بغیر نہیں چھوڑتا. تو ماں نے اس وقت کے بعد آپ کو لقب دیا حیدر. حیدر کے معنی ہوتے سانپ کو مارنے والا. حیا سے بنا ہے حیدر, عربی زبان میں سانپ کو حیا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حیا. اس سے بنا حیدر یعنی سانپ کو مارنے والا. تو اب علی نے یہاں دیکھیے, اب یہاں پر تال میل. خیبر میں علی کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. مطلب اے مرحب تو گھمنڈ میں چور ضرور ہے, تو گھمنڈ میں یہ کہہ رہا ہے میں پہاڑوں کو سرما بنا دیتا ہوں. ارے میں وہ ہوں جو بچپن میں سانپوں کو جناتوں کو مارتا تھا. تیری اوقات سپولے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہ کہنا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اب اس کے بعد مرحبا نے نیزہ نکالا اور وار شروع کیے. جناب مولا کائنات نے بھی نیزے اس کا مقابلہ کیا. دونوں کے نیزے ٹکرائے, اس کا بھی نیزہ ٹوٹا, آپ کا بھی نیزہ ٹوٹا. اس نے تلوار نکالی, مولا کائنات نے بھی تلوار نکالی. کچھ دیر تلواریں ٹکراتے رہی اور اس کے بعد مولا کائنات نے اچھل کر ایک ایسا وار کیا کہ اس کی سر تن سے جدا ہو گئی. نعرے تکبیر بلند ہوا, مرحب مارا گیا. مرحب کا مرنا تھا کہ یکبارگی پورے اہل خیبر نے حضرت علی پر حملہ کر دیا. چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا گیا, مگر تنہا علی ہے کہ لڑتے. رسول اللہ نے دیکھا علی تنہا لڑ رہے ہیں. کچھ اصحاب کو آپ نے اشارہ کیا جاؤ علی کی مدد کرو. کچھ اصحاب گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی کے قریب جاتے ہیں. ایک گھمسان کا رن ہوتا ہے, ایک جنگ ہوتی ہے. حضرت علی کی جہاں تلوار پڑتی ہے گویا بجلی کی طرح گرتی ہے, جلا کر خاک کرتی ہے. اہل خیبر مرنے لگے. اب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ سخت ہو گیا ہے, مقابلے سے مرنا یقینی ہو چکا ہے. چنانچہ پیچھ پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے بعد سیدھا خیبر کی طرف بھاگے, دروازے کو بند کر دیا. لوہے کا دروازہ بند ہوا. جناب علی مرتضیٰ نے دیکھا
آپ قریب پا جاتے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ جلال میں گئے اور خیبر کے درمیان ایک خندق تھی، اس میں جو ہے پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ خندق بڑی طویل تھی، بڑا لمبا فاصلہ تھا اس کی چوڑان کا۔ حضرت علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پوری خندق کو پار کیا، پار کرنے کے بعد تلوار بلند کرتے ہیں، دروازے کے قبضے پہ مارا، ایک وار کرنا تھا ایک قبضہ ٹوٹتا ہے، دوسرا وار کیا قبضہ توڑا، تیسرا وار کیا تیسرا قبضہ، چوتھا وار کیا چوتھا قبضہ، دروازہ گرنے لگا، مولا کائنات نے اس پورے دروازے کو ہاتھ پہ اٹھایا اور خندق پہ لا کے رکھ دیا۔ خندق کو رکھا اور اشارہ کیا دوڑو، صحابہ خندق کے اوپر جو دروازہ پل بن گیا اس سے داخل ہوتے ہیں، قلعے میں داخل ہوئے، دوپہر تک قلعہ فتح ہو گیا، سرکار کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ نے جس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح رکھی ہے۔ اب علی لڑتے ہوئے کہاں گئے؟ آئیے یہ اہل بمبئی کے لیے ایک نئی چیز دے رہا ہوں، اس سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ ٹائم کا بڑا کم مسئلہ رہتا ہے میرے پاس۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لڑتے ہوئے کہاں تک گئے؟ قلعے میں گھوڑے کو داخل کرتے ہیں، لڑتے لڑتے خیبر کا جو سب سے بڑا گورنر یا بادشاہ تھا اس کے حجرے میں داخل ہوئے، اس کے کمرے میں خوابگاہ تک پہنچ گئے۔ یہ سویا ہوا ہے اور خوف کے مارے کانپ رہا ہے۔ اس نے تلوار نکالی، مگر جب سامنے علی کو دیکھا سمجھ گیا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جو میری خوابگاہ تک آیا ہے، تو یہ کام معمولی نہیں کہ کتنے سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے اس کو آنا پڑا ہوں۔ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نوجوان میں تجھے نہیں جانتا لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ تو بہت بہادر ہے، لہٰذا مجھے قتل مت کر، جتنا مال چاہیے میں تجھے مال دینے کے لیے تیار ہوں، میں امان چاہتا ہوں۔ تلوار پھینک دی، چلانے لگا امان امان امان۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنا مال دے سکتا ہے بتا؟ بولے آؤ میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑا، ایک تہہ خانے میں لے گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے ایک اندرونی تہہ خانہ بنا ہوا ہیرے جوہرات کے انبار ہے۔ کہتا جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ کہا لے جانا تو میں بہت چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے میرے پاس اسباب بار کرنے کے لیے چیزیں مہیا نہیں ہیں، لے جاؤں کاہے پر؟ پھر ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جاتا ہے، اونٹوں کا استبل ہے، بہت سارے اونٹ بندھے ہوئے۔ کہا یہ اونٹ ہے، جتنے اونٹوں پر مال لے جا سکتے لے جاؤ مگر میری جان بخش دو۔ کہا جا تجھے امان دی۔ اپنے غلام کمبر کو آواز دی۔ اب دوستوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کمبر کون ہے بتاؤں، حالانکہ وہ بتا دوں گا تو پھر ٹائم تو ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ بچا ہے، پرمیشن کے بھی بڑے مسئلے ہمارے یہاں۔ کمبر کون ہے معلوم ہے؟ چلیے بتاتا، اگر نہیں ہوا تو باقی کر لیں گے انشاءاللہ ہم۔ پھر کمبر کون ہے؟ نام سنا ہے نا کمبر کا؟ سنا ہے؟ حضرت علی کا غلام ہے کمبر۔ حبش کا ایک بادشاہ ہے، اس کا انتقال ہوا، بھائی نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور دستور کے مطابق وارث بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا فتح، نام تھا اس کا کیا؟ فتح۔ فتح بیٹا تھا لیکن چچا نے قبضہ کر کے اس کو بے دخل کر لیا، خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ فتح اس وقت چھوٹا تھا۔ فتح جب بڑا ہوا، جوان ہوا، بڑا لئیم شئیم طاقتور، مضبوط باہوں کا مالک، فتح کو احساس ہوا کہ حکومت تو میرے باپ کی تھی، مجھے ملنی چاہیے، چچا بیٹھا ہے تخت پہ۔ اس نے مطالبہ کیا، کہا چچا تخت چھوڑ دے اور یہ تخت مجھے دے دے، اس کا وارث میں ہوں۔ تو چچا کہتا ہے کہ فتح میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں یہ تخت تیرا ہی ہے، میں تخت تجھے دے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا دیکھ ویسے بھی مجھے نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے مجھے، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل بیٹی۔ کہا کہ شرط یہ ہے کہ حبش کے اگر حکومت کو کسی سے خطرہ ہے تو مسلمانوں سے، صرف مسلمانوں سے خطرہ ہے، اور مسلمان جہاں جاتے ہیں وہ علاقے فتح کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بہادر شخص ہے جس کی بہادری کے سبب سے، جس کی وجہ سے وہ کوئی جنگ ہارتے نہیں ہیں، وہ ہے علی۔ اس بہادر کا نام علی ہے۔ اور مسلمانوں کا جو نبی ہے، جو سردار ہے، جو ان کا سب سے بڑا قائد ہے، اس کا وہ داماد بھی ہے اور اس کا بھتیجا بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ اگر تو علی کا سر لا لے تو یہ تخت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح بھی کر دوں گا، یہ شرط ہے۔
فتح نے کہا اچھا بس اتنی سی شرط؟ میں نے کئی جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا ہے، ہوں گا علی اپنے نام کا بہادر، ابھی جاتا ہوں چند دن میں وہ سر تیرے قدموں میں لے آتا ہوں۔ فتح بڑے غرور اور گھمنڈ میں نکلتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوا، نیزے تلوار جو ہتھیار لینا تھا لیا، ساتھ میں ڈھال وال سب لے کے نکلا، پورے ذہن و فکر میں بھائے کہ علی کو جا کے قتل کرنا ہے۔ مدینے میں داخل ہوا تو مولا کائنات کا مولا کیا کرتے کیا تھے معلوم ہے؟ کھیت میں مزدوری کرتے تھے اور ذہن دے رہے تھے کہ ذریعہ معاش کے لیے محنت و مشقت کی جائے، حرام کی کمائی بیٹھے بیٹھے نہ کھائی جائے۔ کھیت میں مزدوری کرتے تھے حضرت علی۔ اور آپ کو معلوم ہے کھیتیاں جو ہوتی ہے وہ آبادی سے دور ہوتی ہے، آبادیوں کے کنارے ہوتی ہے، آبادی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے کھیتیاں ہوتی ہیں۔ اتفاق کی بات جو راستے سے یہ آ رہا تھا وہاں پہ جس کھیت میں حضرت علی کھیتی میں مزدوری فرما رہے تھے، کھیتی کر رہے تھے، اس کی ملاقات سب سے پہلے حضرت علی سے ہی ہوئی اور آیا حضرت علی کو مارنے کے لیے، لیکن علی کو جانتا نہیں ہے۔ اب تصورات کیا ہے کہ جو اتنا بہادر ہے، جس کی بہادری کے چرچے حبش تک، ایران تک، عراق تک، جس سے دنیا کانپ رہی ہے، جس سے ایک عالم لرزہ براندام ہے، اس کی شان و شوکت کا تو یہ عالم ہوگا، قلعوں میں رہتا ہوگا، فوج رہتی ہوں گی، باڈی گارڈ رہتے ہوں گے، تصور بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا جاباز بہادر کھیت میں مزدوروں کی طرح مزدوری کرتا ہوگا۔ تو ایک معمولی مزدور سمجھ کے قریب آتا ہے، گھوڑا روکتا ہے، کہتا ہے مزدور ادھر آ۔ حضرت علی آتے ہیں، کہا کہہ کیا بات ہے، کون ہے تو؟ کہا میرا نام فتح ہے، شاہ حبش کا بیٹا ہوں، شہنشاہ ہوں میں، ابھی تو شہزادہ ہوں، آنے والے دور میں تخت میرے ہی پاس آنے والا ہے، یہ سمجھ کے تو شاہ حبش سے بات کر رہا ہے۔ کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا تو مدینے میں رہتا ہے؟ بولے ہاں۔ علی کو جانتا ہے؟ کہا اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب علی سے پوچھ رہا ہے علی کو جانتا ہے؟ کہا اچھی طریقے سے جانتا۔ بتا علی دکھتا کیسے ہے؟ کہا بس یہ سمجھ لے میری طرح دکھتا ہے۔ کا مذاق کرتا ہے، مسخرہ بن کرتا ہے، تو مزدور بولے وہ اتنا بڑا سردار مسلمانوں کا، ارے بڑا لہیم شہیم ہوں گا، اونچا پورا ہوں گا، مذاق مت کر، بتا علی دکھتا کیسے ہے، اس کا حلیہ بیان کر۔ تو حضرت علی فرماتے کہا نا کہ وہ بس میری طرح دکھتا ہے، بس جیسے میں دکھ رہا ہوں ویسی علی ہے۔ کہا پھر مذاق کرتا ہے بدبخت۔ تو حضرت علی پوچھتا اچھا یہ بتا تو علی کو پوچھنا جاننا کیوں چاہتا ہے؟ کہا کہ پہلے کچھ دیر سوچا اس نے، کہا مزدور ہے آخر یہ کریں گا بھی کیا؟ کہا سن معاملہ یہ ہے کہ میرا چچا ہے جو میرے تخت پہ قابض ہے، اور اس کی شرط ہے کہ اگر میں علی کا سر کاٹ کے لے آؤں تو تخت بھی دے دیں گا، اپنی بیٹی بھی دے دیں گا، تخت بھی ملے گا، شہزادی بھی مل جائیں گی، میں علی کو قتل کرنے آیا ہوں۔ تو آپ مسکراتے کہتے اچھا علی کو تو بعد میں قتل کرنا، میں علی کا غلام ہوں، خادم ہوں، پہلے مجھ سے تو دو ہاتھ ہو جا۔ کہا کائے سے لڑیں گا، نہ ہتھیار ہے؟ تو وہ بیلچا ہوتا ہے نا مٹی جس سے پھینکتے، بیلچا تھا آپ کے ہاتھ میں۔ کہا یہی کافی ہے۔ کہا جا تو نہتا، میں تیرا تجھ سے مقابلہ نہیں کرتا، اور تو مزدور ہے، تجھ غریب مزدور کو مار کے مجھے کیا ملے گا؟ کہا مجھے تو مار کے خوشی ہوں گی، تجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن مجھے خوشی ہوں گی، تو علی کو مارنا چاہتا ہے اور میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، مقابلہ کر۔ اس نے کہا اچھا نہیں مانتا تو لے۔ تلوار اس نے چلانی شروع، آپ نے بیلچے پہ اس کو روکا وار کو، ایک وار، دو وار، تین وار، اس نے جنون میں وار شروع کیے، آپ بیلچے پہ وار روکتے رہے، اس کے بعد بیلچا پھینکا اور اس کے بعد اس کی گردن پکڑا اور اس کو اٹھا لیا۔ وہ ہوا میں معلق کا وہ ہو رہا ہے، اور اٹھایا کہاں سے؟ ایک ہاتھ گردن پر ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر ہے، اور سینے کی نس کو ایسے دبایا کہ فتح چیخنے لگا، کہتا ہے مزدور چھوڑ، میں مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے۔ کہا ایک شرط پہ چھوڑوں گا ورنہ ابھی تیرا ٹیٹوا دباتا ہوں۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ کہ بول آج سے تو میرا غلام ہے۔ تب جان بچانی تھی، مجبور تھا بیچارہ، بولے ہاں ٹھیک ہے تو میرا آقا، میں آج سے تیرا غلام ہوں۔ کہا آج سے تو میری فرما برداری کرے گا۔ ٹھیک ہے حضور میں آپ کی فرما برداری کروں گا۔ اب نیچے اتارا اس کو۔ فتح کہتا ہے واقعی قسم خدا کی تو مزدور اتنا مضبوط تیری پکڑ، ٹھیک ہے میں بھی شہزادہ ہوں، اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں، آج سے میں تیرا غلام ہوں، چل کہاں لے کے چلنا ہے؟ کہا چل میں جس کا غلام ہوں ان کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا فتح کا، لے کر آئے، اللہ کے رسول کے پاس آتے، یا رسول اللہ یہ نیا غلام ہاتھ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا نام ہے اس کا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ نام تو اس کا پوچھا بھی نہیں میں نے۔ کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فتح۔
تو حضرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتح میں تکبر کی بو ہے، فتح میں گھمنڈ کی بو ہے، علی اس کا نام بدل دو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک نام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، حبش کا، چونکہ یہ حبش کا رہنے والا ہے، حبش کا شہزادہ تھا۔ حبش میں ایک چڑیا ہوتی ہے جو بہت اچھے نغمے گاتی ہے جس کو کمبر کہتے ہیں، آج سے اس کا نام ہے کمبر رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ کمبر آپ کا غلام۔ جب کمبر کو بتایا کہ میں ہی علی ہوں تو قدموں میں گر گیا، کہا علی جو اتنا بہادر معمولی مزدوروں کی طرح جو ہے محنت و مزدوری سے روٹی حاصل کرتا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں ایسے شخص کا غلام بنا ہوں۔ اے علی مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اور اجازت دیجئے کہ میں اپنی بہن کو بھی لاؤں اور آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی شہزادی کونین کی کنیزی میں دے دوں۔ یہ کمبر کی بہن کون ہے؟ فضہ۔ فضہ نام سنا ہے؟ اس کا کربلا میں ایک بہت خاص رول ہے، کربلا میں رہی ہے یہ فضہ، دربار یزید میں بھی رہی ہے فضہ۔ انشاءاللہ آنے والے واقعات میں فضہ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ فضہ کیسے، ایک جھلک بتا رہا ہوں اس کا نام فضہ بھی کیوں پڑا۔ یہ فتح سے کمبر ہوا اور اس کا نام فضہ نہیں تھا، مجھے بھی نام ایگزیکٹ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن فضہ بھی اس کا نام علی نے رکھا ہے۔ یہ کمبر جاتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے یہ تخت تو سنبھال، یہ حکومت تیری، میں نے تو جنت کے عوض سودا کر لیا ہے اپنا، یہ جھوٹے فانی تخت تجھے مبارک ہو، میں نے اس کی غلامی اختیار کر لی ہے جو جنت کو بانٹنے والا ہے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، جنت کی حکومت چاہیے۔ فتح نے فضہ کو لیا، اپنی بہن کو لایا اور خاتون جنت کی کنیزی میں دے دیا۔ اب فضہ نام کیوں پڑا میں نے عرض کیا، امام حسن اور حسین ایک مرتبہ بھوکے ہیں، شدت کی بھوک، حضرت علی جاتے ہیں مزدوری تلاش کرتے ہیں، مزدوری ملتی نہیں ہے، تو فضہ نے اپنے باپ سے ایک فن سیکھا تھا، علم کیمیا کا، حالانکہ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن میں کروں تو کیمسٹری ہوتا ہے، لیکن یہ کیمسٹری نہیں جو آج کل ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں اور اسلامی مطلب فنون کی اصطلاح میں کیمیا اسے کہتے ہیں جس میں سونا بنانے کا علم سکھایا جاتا ہے، حالانکہ آج کل کوئی یہ جانتا بھی نہیں ہے، لیکن بزرگان دین میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سونا بنانے کا علم حاصل کیا ہے۔ سونا بناتے تھے، کچھ چیزوں کو ملایا جاتا تھا، کچھ دھاتوں کو، مختلف دھاتوں کو، پھر وہ کچھ چیزوں میں کیمیکلوں میں ملا کر اس کو تپایا جاتا اور جب سکھایا جاتا تو وہ سونا بن جاتا تھا۔ اس میں چاندی بھی بنائی جاتی ہے، تو سونا بنانا بہت بڑی بات ہے، چاندی بنانا، چاندی عام لوگ بنا لیتے تھے اس وقت، لیکن سونا بنانا جو بنانا جانتا تھا وہ بہت بڑا کیمیا کا ماہر مانا جاتا تھا، علم کیمیا کہتے تھے اس کو۔ فضہ چاندی بنانا جانتی تھی، باپ سے سیکھا تھا، باپ نے بادشاہ تھا لیکن سکھا دیا تھا کہ حالات حکومت کے معاملات میں کبھی بھی آتے ہیں، بادشاہ سڑکوں پہ آ جایا کرتے ہیں، تو ایسے حالات آ جائے تو چاندی بنا کے گزر اوقات کر لیا کرنا۔ فضہ کو کیمیا آتا تھا، جب دیکھا امام حسن بھوکے ہیں، امام حسین بھوکے ہیں، 3 دن کے فاقے ہو گئے، خاتون جنت بھوکی، رہا نہیں گیا، باہر آتی ہے اور کچروں میں جا کے کچھ دھاتوں کے ٹکڑے چنتی ہے، دھاتوں کو لاتی ہے اور لانے کے بعد وہ عمل کیا جو کیمیا بنانے کا عمل تھا اور اس سے چاندی تیار کی فضہ نے، اور چاندی تیار کرنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے میرے آقا یہ چاندی میں نے بنائی ہے، بازار لے جائیے بیچیے، امام حسن اور حسین کی بھوک کا علاج کیجیے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو میسر آئیں گا۔ آپ نے فرمایا یہ چاندی کہاں سے لائی ہے؟ کہا میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا یہ فن، علم کیمیا سے میں نے سیکھا ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک اس طرح سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے، صوفیہ کے نزدیک مشقت و محنت سے یہ چیزیں حاصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، سرکار تاج الاولیاء کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ ارے بولیے، سنا ہے بھائی، میرے تو سب کچھ وہی ہے، ناگپور کے شہنشاہ ہیں، ان کے ایک مرید تھے حضرت یوسف شاہ تاجی، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ سے کیمیا بنانا سیکھ لیا تھا، ایک دن سوچے یار یہ تو بڑا اچھا ہنر سیکھ لیا، کچھ کرنا ورنا نہیں پڑے گا، آرام سے سو کھاؤ پیو، جب دل چاہ پیسے کی ضرورت پڑی کیمیا بناؤ، چاندی سونا بناؤ، بیچ کر آؤ، پھر کھاؤ پیو موج کرو، اچھا ہنر ہاتھ لگ گیا۔ پھر خیال آیا نہیں یہ سیکھ تو لیا ہے لیکن سرکار تاج الاولیاء سے اجازت لینی چاہیے، مرشد سے پوچھنا چاہیے، اجازت ہو تو یہ کرنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس چیز سے نقصان ہو۔ سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں پہنچے، ابھی کچھ کہا نہیں تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں نجاست کھانا چاہتے ہو؟ مطلب صوفیہ کے نزدیک یہ اس طرح کی کمائی
درست نہیں ہے. صوفیہ محنت و مشقت سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے ہیں. تب علی تو صوفیہ کے تاجدار تھے, وہ ایسی چیز کو کہاں پسند کرتے. کہا فضہ تو نے بڑا اچھا کام کیا, اس کا نام لیا جو اصل نام تھا, یہ تو نے محبت اہل بیت میں کیا, مگر تو کیا سمجھتی ہم مجبور ہے. حسن قریب آ, امام حسن کو بلایا, حسن بتا کہ ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. جیسی مولا کائنات نے کہا, امام حسن نے زمین پر پیر مارا. امام حسن کا پیر مارنا تھا کہ چاندی کی نہر وہاں سے جاری ہو جاتی ہے. کہا فضہ ہم تو وہ ہے کہ ہمارے اہل بیت کا بچہ زمین پر پیر مارے تو چاندی بنا دے, اور تو سمجھتی ہے کہ ہم مجبور ہیں. ہم مجبور نہیں ہیں, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں, ہم مجبور نہیں ہیں. لیکن اے فضہ تو نے اہل بیت کی محبت میں چاندی بنایا ہے, آج سے میں تیرا نام فضہ رکھتا ہوں. فضہ کے معنی ہوتے چاندی بنانے والی. یہ ہے فضہ. یہ کربلا تک رہی, بڑی ضعیف رہی ہے, خاتون جنت کی کنیز تھی, خادمہ تھی, خدمت کرتی تھی. امام حسن حسین کو اسی نے پرورش کی تھی. اس نے یہ ہے خاندان. اب میں کہنا چاہتا ہوں جس کے غلام حبش کے شہزادے ہو وہ کون ہوں گے یار, وہ کیسے شہنشاہ رہے ہوں گے. شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے یہ لوگ. تو کمبر کو آواز دی خیبر میں, آ جائیے, پھر خیبر لا رہا ہوں آپ کو. میں نے کمبر کا ایک پس منظر بتا دیا کہ پہلے کمبر ذہن میں آ جائے کہ کمبر کوئی بھیک منگا نہیں تھا, علی کا غلام تھا مگر شہزادہ تھا, ناز و انداز میں زندگی گزاری تھی. خیبر کے اندر جب اس نے کہا سردار نے کہ جتنی دولت لینا ہے لے لو مگر مجھے بخش دو, اونٹوں کو لایا. کہا کمبر جتنے اونٹ لا سکتا ہے سب لا. کمبر سارے اونٹ پر مال لاد لے. کمبر نے اونٹوں پر مال لادے, ہیرے جواہرات, کپڑوں کے تھان, ریشم کے تھان, کھانے کی غذائیں, میوے جات سب لاد دیے اس نے. کتنے اونٹ تھے, کتنے اونٹ تھے؟ 70 سے 75 اونٹ کے قریب تھے. لمبی قطار ہے اونٹ کی. اب اندازہ لگائیے, ہر اونٹ پر دو وہ رکھے ہوئے باکس, دو مطلب سمجھ لیجئے کیا کہنا چاہیے, آپ پیٹیاں تھی سمجھ لیجئے, باکس تھے, اس میں سب ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے. اور ایسے 70 اور 75 کے قریب اونٹوں کی قطار. تو کمبر نے کیا کیا, اب اتنے اونٹوں کو ہاکنا اتنا آسان نہیں. ایک اونٹ بھی بھاگا تو کتنے کروڑوں اربوں کی دولت ہے اس میں, کہاں سنبھالیں گے. تو ہر اونٹ کو قطار در قطار کمبر نے باندھا. اس اونٹ کی لگام اس اونٹ سے, اس اونٹ کی لگام اس اونٹ سے, اس اونٹ کی لگام اس اونٹ سے, اور پہلے اونٹ کی لگام خود کمبر پکڑے ہوئے ہیں. اور بڑے فخر اور سینہ پھلا کے کمبر چلتا ہے. بڑا خوش ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا لذیذ کھانے کھائے ہوئے, ایک عرصہ ہو گیا معمولی کپڑے پہنے ہوئے, مولا کائنات کی صحبت میں تو فاقے گزرے, اب اتنا مال آقا کو ملا ہے کہ پوری زندگی عیش میں گزریں گی. یہ تصور ہے. اور انہی اونٹوں میں کھانے کا ایک توشہ دان بھی, جس میں کچھ روٹیاں ہیں, زیتون کا تیل ہے, وہ بھی بندھی ہوئی ہے. اب کمبر آگے آگے سینہ پھلا کے چلا جا رہا ہے, مولا کائنات بھی آگے آگے اپنے گھوڑے پر ہے. ایک نابینا بھکاری راستے میں بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے کوئی اللہ کے نام پہ جو ایک روٹی کھلا دے. مانگ کیا رہا ہے وہ, روٹی. ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں ایک روٹی مجھے دے دے, ہے کوئی جو مجھے ایک روٹی کھلا دے. مولا کائنات کے کان میں یہ آواز پہنچی, کا کمبر دیکھتے نہیں سائل مانگ رہا ہے, سائل کے مانگنے میں اور سقی کے دینے میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے, تاخیر نہیں ہونی چاہیے, فوراً اس کو روٹی دے دو. عرض کرتے آقا کچھ تو وقت لگیں گا, اس لیے کہ توشہ جان اونٹ پہ بندھا ہوا ہے. کہا اونٹ دے دے, کہا اونٹ قطار میں, کہا قطار دے دے. وقفہ نہیں ہونا چاہیے. کمبر نے لگام لی اور اس کو پکڑایا, فقیر کو کہا یہ لے, اور خود بھاگا. علی مسکرایا, کہا کمبر تو کیوں بھاگا؟ کہا آقا مولا آپ کی سخاوت کا دریا آج بہت زیادہ موجزن ہے, مجھے ڈر لگا آپ یہ نہ کہہ دے کمبر تجھے بھی اس کو دیا. میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑنا چاہتا. اب وہ نابینا کے ہاتھ میں کیا ہے, اونٹ کی رسی. مانگا روٹی تھا, رسی ہاتھ میں آ گئی. بولتا ہے کون مسخرہ جو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. بھائی میں نے تو روٹی مانگی تھی, رسی پکڑا دیا. کمبر کہتا ہے شخص کاش تو بینا ہوتا, دیکھتا کہ تو آج شہنشاہ ہو گیا ہے. اب تو ایک روٹی کا مطالبہ کر رہا تھا, اب تو کروڑوں لوگوں کو روٹی کھلانے لائق بن گیا ہے, تجھے وہ مال دیا ہے. یہ ہے مولا کائنات. نہ ان کا سخاوت میں جواب, نہ ان کا شجاعت میں جواب, نہ ان کا کرامتوں میں جواب. تو یہ میرے مولا کائنات کی سخاوت کا عالم تھا. اور پھر نبی کے در سے سب ملا تھا نا. اور کیسے ملا تھا؟ رسول نے کتنی بشارتیں دی تھی.
علی تو مجھ سے، میں تجھ سے، تو میرا بھائی دنیا میں بھی آخرت میں. اور ایک پھر وہ موقع آیا کہ علی تو نوازیں گا کیوں نوازیں گے علی؟ کیوں شہنشاہ بناتے ہیں علی؟ کیوں دیتے ہیں علی؟ اس لیے کہ دینے والے رسول اللہ ہے، اور رسول کی بارگاہ سے علی کو دینے کا اختیار ملا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا بانٹنے والا ہوں. مگر یہ کس کے ذریعے ملتا ہے؟ یہ علی کے ذریعے ملتا ہے. غدیر خم ایک موقع ہے، سرکار نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اور جب وہ حج سے فارغ ہوئے تو ایک مقام پہ تشریف لائے. ایک کنواں ہے اس مقام کا نام ہے غدیر خم. وہاں پہ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ. بلال نے آواز دی، سب صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی اونٹ پر سوار ہے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے، کہتے لوگوں کیا میں نے تبلیغ کا حق تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف بھیجا آپ نے ہم تک پہنچا دیا. کہا لوگوں کیا میں تمہاری جان سے زیادہ تم سے قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا، بے شک آپ ہماری جان سے زیادہ مالک ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول علی کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے من کنت مولاہ فعلی مولا. پس لوگوں پھر جان لو جب میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب، تمہاری جانوں پر میں زیادہ تم سے جو ہے قابض، تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ میرا اختیار، تو اب تم جان لو جس کا میں مولا علی اس کا مولا. من کنت مولا فعلی و مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. یعنی بتا دیا میں جس طرح خزانوں کا بانٹنے والا علی بھی بانٹنے والا، جس کا میں مددگار علی بھی اس کا مددگار، جس کا میں ناصر علی بھی اس کا ناصر، جس کا میں حافظ علی بھی اس کا حافظ. اتنا بلند کیا. لیکن یہاں ایک میں علمی تھوڑی سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی بجھل ہوتی ہے لیکن یہ پہلو جب تک بتاؤ نہیں نا تو ہماری قوم کے سمجھ میں بھی نہیں آتا بھائی، اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے. ابن تیمیہ کے پیٹ میں درد ہوا اور علامہ ابن تیمیہ جناب نے منہاج میں لکھ دیا، منہاج السنہ میں، کہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ترمذی کے علاوہ اس حدیث کو کسی نے نقل نہیں کیا. میں اس حدیث کی خاصیت بتانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی ایک علمی اس گفتگو ہے. ترمذی کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا اور اس کے راویوں پر جرح ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. مطلب اس فرقے کا حال کیا ہے اصل میں؟ ان کے سامنے اگر آپ کوئی ایسی حدیث لاؤ جس میں نبی کی یا کسی بزرگ کی یا کسی صحابی کی توہین کا پہلو نکلے تو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. مگر ایسی جو بھی آپ حدیث سنائیں گے جس میں فضیلت ظاہر ہوتی ہو تو فوراً کہہ دیتے حدیث صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. حالانکہ ہاں وہ لوگ تو ہیں نہیں جو جن کو میں سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میری بات ریکارڈ ہوتی ہے، ریکارڈ ہو کر ان تک جاتی ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ دین اسلام چینل کے ذریعے یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا یا سب کو پتہ بھی ہے، پتہ نہیں. یہ لائیو ہو رہا ہے، اس کو صرف آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں اس وقت، ابھی یہ پورے بامبے میں بلکہ پونا تک یہ پروگرام سنا جا رہا ہے. اور وہ لوگ تو زیادہ سنتے ہیں، بول کیا رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ لوگ کچھ زیادہ سنتے ہیں، ارے بول کیا رہا ہے. تو اب بہرحال میں بتا دوں کہ منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کو ترمذی کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا. اور کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث پر طعن کیا ہے، یعنی اس پر تنقید کی ہے اس حدیث پر کہ یہ حدیث صحیح درست نہیں. تو میں بتا دوں کہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے. امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر اس کے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے طریقے سے یہ روایتیں آئی ہے، بہت طرق سے آئی ہے. ایک جو اس کی سلسلہ روایت ہے، ایک جو اسناد کا سلسلہ ہے، اس میں 3 راویوں پہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں جرح کی ہے. اس میں ایک راوی کون ہے؟ سہم بن حسین اسدی ہے، اور دوسرا اسماعیل نشید عامری اور عثمان بن عاصم. یہ ایک روایت کا سلسلہ ہوا ہے جس میں 3 راوی آئے، ان پر امام بخاری نے طعن کیا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس روایت پر طعن ہے، مگر یہ 30 صحابہ کرام سے روایت آئی ہے الگ الگ طرق سے. کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے. اور اس روایت کی خاصیت بتا رہا ہوں، یہ پوری کتب احادیث میں
یا ذخائر حدیث میں یہ واحد وہ روایت ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں دیکھیے اس روایت کی اہمیت کو دیکھیں آپ. یہ کتب حدیث اور ذخائر حدیث میں یہ واحد روایت ہے جس کی روایت میں عشرہ مبشرہ صحابہ جمع ہوئے ہیں. وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی. کوئی ایسی حدیث اور روایت نہیں ملیں گی جس میں 10 کے 10 صحابی آپ کو ایک ساتھ نظر آئے. یہ واحد روایت ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا, جس میں عشرہ مبشرہ راوی ہے. یہ واحد